رمضان رونق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں اتنے ہی دن روزے رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور یہ رعایت اس لیے بھی ہے تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو اور تاکہ اللہ کی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ گناہوں کی معافی کا طلبگار اور آئندہ گناہوں کی توفیق نہ ملنے کا خواہش مند میں ہوں آپ کا میزبان محسن عباس حیدر۔ پروگرام ہے رونق رمضان اور میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ آغاز کرنا چاہوں گے اس دعا کے ساتھ، ادھوری نہ رہے دعا کسی کے لیے، سبھی کے لیے ایسا مبارک رمضان ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف، اور آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے رونق رمضان۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ گزشتہ برس آپ نے رونق رمضان کو جو محبت دی، جو عزت دی، جو پیار دیا، اور ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں جگہ دی، اپنے رمضان کا حصہ بنایا، اس کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں سب سے پہلے تو، اور امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی ہم آپ کے لیے کاوش لے کر حاضر ہوئے اور آپ کے شایان شان رہے گے سب۔ آپ کو کچھ نئے چہرے نظر آئیں گے اس میں، جیسے سونیا نے ہمیں اس بار جوائن کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے دلوں میں اسی طرح گھر کر پائیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ برس آپ کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، اور میں آپ کا ساتھ تو دوں گا ہی۔ اچھا، آپ نے جیسے ایک شعری انداز سے اس کو شروع کیا، میں بھی ایک اتفاق سے ایک نظم لکھ کر لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ رونق رمضان میں کون کون ہوں گے، اور وہ لوگ جن کی وجہ سے رونق رمضان کی رونق دوبالا ہو جائے گی، بلکہ دراصل وہی رونق ہیں اس پروگرام کی، سچ مانے تو ہم تو بس ایسے ہی بس ایک تو ہمارے ساتھ جو پہلے قابل احترام مہمان ہیں وہ ہیں مفتی صادق حسین نقشبندی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ۔ جزاک اللہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کو بھی ماشاءاللہ، آپ سب کو اپنا ٹی وی کے اس رونق رمضان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پہلا روزہ سب کو مبارک۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سید مبشر علی زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے۔ آپ سے گزشتہ برس بھی ہماری ملاقات رہی تھی، اور امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ بہت اچھا رہے گا۔ اچھا، اب جیسے ہم نے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ نئے چہرے بھی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو ان نئے چہروں میں اس بار ہمارے ساتھ جو ہیں ہماری ایک اور ساتھی ہیں جو میری پسندیدہ ہو ہی جائیں گی۔ اب اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ دیکھیے، ان کا اسم گرامی جو ہے وہ ہے نورین انصاری صاحبہ، اور ان کے ساتھ جو ایک لفظ میں لگاؤں گا اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ میری پسندیدہ کیوں ہیں۔ وہ ہیں شیف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ رونق رمضان کا حصہ بننے پر آپ کو مبارکباد۔ امید ہے کہ آپ کا یہاں سے وہاں تک کا جو سفر ہوگا وہ ہمارے لیے اور ہمارے شکم کے لیے بہت خوش آئند رہے گا۔ بہت انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ امید کرتے ہیں آپ کا یہ سفر ہمارے ساتھ بہت اچھا رہے گا۔ اچھا،
اب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ چیزیں واضح کرتے چلیں آپ لوگوں کی اجازت سے صاحب اجازت اور ضرور ضرور بسم اللہ. کہ ہم لوگوں پر ایک تہمت ایک الزام فوراً لگتا ہے کہ ہم جس شعبے سے وابستہ ہیں ہم ایسے جو پروگرامز ہیں جو خصوصی طور پہ رمضان میں پیش کیے جاتے ہیں ان کے شایان شان نہیں ہوتے. تو میں یہ بات پہلے واضح کرتا چلوں کہ ہم انتہائی گنہگار سے لوگ ہیں. ہمارے پاس یقیناً سوائے ندامت کے اور کچھ ہے ہی نہیں, اور نہ ہی ہمارا مقصد یہاں پر بیٹھ کے آپ کو اسلام سکھانا ہے یا اپنی گفتار سے متاثر کرنا ہے. سب ناقص ہے, سب ناقص ہے, سب میں چھید ہیں. لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف طالب علموں کی طرح اب علامہ صاحب سے مفتی صاحب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے, بالکل آپ ہی کی طرح. بچوں والے سوال ہوں گے, وہی چھوٹے چھوٹے سوالات جیسے کہ جتنے نقائص مجھ میں ہیں یا میرے ناقص ذہن میں ہیں کہ اچھا یہ طریقہ کیسے ہے, یہ استخارے کا طریقہ درست ہے, یہ روزہ رکھنے کی جو لوازمات ہیں یہ درست ہیں. تو ایسے وہ تمام سوالات جو مجھے اور آپ کو دن رات تنگ کرتے ہیں ہم وہی سوالات آپ سے پوچھیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان. رونق ان قداور شخصیات سے اسلام سیکھیں. اب اس ضمن میں کچھ عطا ہوا مجھے, مالک نے عطا کیا, میں نے تو کیا ہی لکھا, وہ لکھواتے ہیں تو ہم لکھ پاتے ہیں, تو ہم تو صرف وسیلہ بنتے ہیں لکھنے کا. سر آپ کی اجازت سے گوش گزار ہے کہ مفتی ہیں, مفکر ہیں, نہ عالم نہ ولی ہیں. مفتی ہیں, مفکر ہیں, نہ عالم نہ ولی ہیں, ناپاک ہیں, ہم خاک ہیں اور حکم جلی ہیں. بے شک ہم لوگ خطا کار گنہگار ہیں بے شک. ہم لوگ بے شک خطا کار گنہگار ہیں بے شک, انسان ہیں مانا کے اداکار ہیں بے شک. ہم دین سکھانے نہیں آئے ہیں خدا را, ہم دین سکھانے نہیں آئے ہیں خدا را, رازق کا کرم ہے کہ وہ چنتا ہے دوبارہ. ماشاءاللہ بھٹکے ہوئے پنچھی کے پروں کی اڑان ہیں, ہم علم کے طالب ہیں فقط میزبان ہیں. ماشاءاللہ بھٹکے ہوئے پنچھی کے پروں کی اڑان ہیں, ہم علم کے طالب ہیں فقط میزبان ہیں. مشکل نہ بنائیں گے وہ رستے جو سہل ہیں, مشکل نہ بنائیں گے وہ رستے جو سہل ہیں. سیکھیں گے مل کے علم ہم ان سے جو اہل ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو گوش گزار کرتے چلیں, آپ کی وہ ساری کنفیوژنز دور کرتے چلیں کہ جن پہ آپ کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم شاید آپ کو علم سکھانے آئے ہیں, ہم شاید آپ کو اسلام کا پاٹ پڑھانے آئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو زحمت دیتے ہیں رمضان کی مبارکباد. اور رمضان جو ہے وہ مسلسل گرمیوں میں چلے آ رہے ہیں. ایک یہ میں نے آخری رمضان جو سردیوں میں دیکھے تھے, شاید کہیں بچپن کی کوئی یادداشت میں ہوں گے. تو یہ جو جتنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے امتحان, اس کی جزا کے حوالے سے تھوڑا اگر آپ ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, سب سے پہلے تو آپ سب کو آمد شہر رمضان بہت بہت مبارک ہو, تمام ناظرین کو بہت مبارک ہو, اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم گناہوں کے سمندر سے استغفار کے ساحل پر بآسانی اس مہینے کے ذریعے آ سکتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ اس مہینے کی جزا کے حوالے سے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ شعبان کے آخر میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روز جمعہ, آخری جمعہ جو آیا شہر رمضان سے قبل, اس میں جو خطبہ دیا ہے سرور کائنات نے, اور اسے نقل کیا ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, اے لوگو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اسی سے پتہ چل جائے گا شہر رمضان اپنے ساتھ کیا کیا لا رہا ہے. کہہ رہے ہیں لوگو تمہاری طرف شہر رمضان آ رہا ہے, مگر تنہا نہیں آ رہا, اپنے ساتھ رحمت بھی لا رہا ہے, اپنے ساتھ برکت بھی لا رہا ہے, اپنے ساتھ مغفرت بھی لا رہا ہے. اور اب اگلا جملہ نہایت قیمتی ہے کہ شہر ہوا شہر اللہ, یہ وہ شہر ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. شہر ہوا افضل الشہور عند اللہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے. اور پھر اس کے لیے اگلا فقرہ ہے جو نہایت قیمتی ہے اہتمام اور احترام کے حوالے سے کہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ, اس کے روز
افضل ایام ہے، اس کے دن افضل دن ہے، یعنی پورے اگر آپ سال کا معائنہ کریں تو جتنے بھی روز گزرتے چلے جا رہے ہیں، جتنے بھی دن گزر رہے ہیں، ان سب میں اگر افضل دن ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان کے۔ صرف یہیں پہ ختم نہیں کیا، لوگ سمجھیں گے کہ روزے کی ابتدا ہوتی ہے فجر سے اور مغرب پہ اختتام ہو جاتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے دن افضل ہیں تو راتیں کہاں گئی؟ پھر اس کے لیے کہا وَاللَّيَالِي ہی افضل اللیالی، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اور تمام راتوں میں اگر افضل راتیں کہا جائے تو وہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں۔ اور پھر اگلا فقرہ اور قیمتی ہے، وَسَاعَاتُهُ افضل الساعات، نہ دن نہ رات، یہ عمومی بات ہو گئی کہ اس کے لمحے بہترین لمحے، واہ 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 واہ، یہ میں بہترین کا ترجمہ کر رہا ہوں، افضل سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا یہ کہہ دینا کافی نہ ہوتا کہ اس کے دن سب سے افضل ہے یا یہ سب سے افضل مہینہ ہے، یہ سب سے افضل مہینہ، یہ کہنا کافی ہو جاتا، لیکن رسول نے اس سے آگے بڑھ کے کیا کہا؟ اس کے دن سب سے افضل ہے، اس کی راتیں سب سے افضل ہیں، اس کے لمحات سب سے افضل ہیں۔ یہ اس میں راز کیا ہے کہ لمحات کیوں؟ تاکہ ہم اس مہینے کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جسے ہم ضائع کر دیں، بلکہ اس مہینے کا لمحہ لمحہ ہمیں تقرب الہی کے جانب لے کر جا رہا ہے، تقرب الہی کی جانب اگر ہم تیزی سے سفر کریں گے اس مہینے میں، ان لمحات میں، تو یہ بھیجا نہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو قیمتی جانیں، ان وقتوں کو، ان اوقات کو ہم قیمتی جانیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اور وہ کافی ہے، جو آپ نے سوال کیا وہ اس سوال کا مکمل جواب ہے، کہ جو آپ نے سوال کیا کہ نعمتیں کیا ہیں، کا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا مہمان نواز ہے اور آپ کی مہمانداری کرے گا۔ اللہ اکبر، خدا نے آپ کی مہمانداری کے لیے اس مہینے کو رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنے ظرف، اپنی وضع اور اپنی ثقافت کے اعتبار سے مہمان نوازی کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ میری جانب آئیں گے، جو میرا ظرف ہوگا، جو میری استطاعت ہوگی، میں اس کے حوالے سے آپ کی مہمان نوازی کروں گا، میں آپ کی خدمت میں وہی پیش کروں گا کہ جو میری استطاعت ہے، میرا ظرف ہے۔ آپ مجھ سے کسی بڑے ظرف والے کے پاس چلے جائیں گے، وہ اپنے ظرف کے مطابق، آپ کسی بادشاہ کے پاس چلے جائیں گے، وہ اپنے ظرف کے مطابق، آپ ایک ملک کے سربراہ کے پاس جائیں گے، وہ اپنے ظرف کے مطابق آپ کی خدمت کرے گا۔ لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں اور پروردگار عالم کہہ رہا آؤ اس مہینے میں میری جانب، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، سبحان اللہ۔ اور ویسے ہی رسول اکرم نے کہا یہ آخری جملہ کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، کہ اگر تم مہمان نوازی کرو، تم مہمان کا احترام کرو، اکرم الضیف یعنی مہمان کا احترام کرو، ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر ہو کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم ایمان کے ساتھ اس مہینے میں جائیں گے تو خدا ہماری کیسی مہمان نوازی کرے گا، یہ صاحبان ایمان پر منحصر۔ بے شک بے شک، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں پر ٹوٹا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان۔ رونق پروگرام ہے رونق رمضان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ گزشتہ برس جو ہمارے سیگمنٹس ہوا کرتے تھے ان کے نام آپ کو یاد دلاتے رہیں، تاکہ آپ کی یادداشت جو ہے اس کا ہم امتحان بھی لے لیں کہ آپ کو کچھ یاد بھی ہے ان میں سے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا مہمان خانہ، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا راہ نجات، جس میں ہم آج کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کا سیگمنٹ ہوگا، وہی خدا ہے۔ سنہری اقوال کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس کو بھی ہم نے جاری رکھا ہے اس بار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ نذرانہ عقیدت کا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی جائے گی۔ اس کے بعد دعوت روحانیت کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جس میں ہم آپ کو زحمت دیں گے سر، اور یہ ایک نیا سلسلہ ہے، ایک اس پہ ہم پوری تفصیل سے گفتگو کریں گے اور اس سیگمنٹ کو ایک پورا وقت دیں گے جب اس کا اصل وقت آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مست ہوا کے نام سے ایک سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم منقبت آپ کو سنایا کریں گے، اور اس کے بعد اہتمام رمضان، اس پہ رکنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اہتمام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ افطار کی تیاری ہوگی، طرح طرح کے کھانے بنیں گے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ جی بالکل، یہ محسن کا فیوریٹ سیگمنٹ۔ جی یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا آؤ وعدہ کریں، اور پھر ہوگا دعائے خیر۔ اب مہمان خانہ کی جانب جب ہم بڑھ ہی رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار یعنی آج یکم رمضان پر جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں، اور وہ ان چند شخصیات میں سے ہیں جن کو دیکھ کر ہم رول ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں رشک بھی ہوتا ہے اور جن کی طرح ہم بننا بھی چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں نہیں بنتے۔
اس کی وجہ آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے، وہ ہماری کم عقلی ہے یا ہم اپنے آپ کو بہت مصروف گردانتے ہیں یا نہ جانے کیا. یہ انہی سے جانتے ہیں کہ اگر ان جیسا بننا چاہیں تو وہ کہاں سے آغاز کیا جائے، گھر سے، پڑوس سے، گلی سے، محلے سے، کہاں سے. جناب قبلہ محترم صارم برنی صاحب، السلام علیکم. والسلام. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رونق رمضان میں. سر ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ رونق رمضان کا حصہ بنے، اور آپ کی کاوشوں سے کون واقف نہیں ہے پاکستان میں. سب سے پہلے میں یہ آپ کو مہمان خانہ کا جو پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوگا کہ رمضان شروع ہونے جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں تو اضافہ ہو گیا ہوگا. اچھا، یہ میں عموماً ایک جواب دیتا ہوں اس کا. پلیز. ہم پورے سال کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم صرف رمضان میں نہیں نظر آتے، ہم پورے سال جو ہے نا پریکٹیکلی موجود ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ. تو صرف رمضان سے یہ فرق ضرور پڑ جاتا ہے کہ پورے سال سحری میں نہیں اٹھنا پڑتا، اس میں سحری میں اٹھنا پڑتا ہے، بیچ میں ایک افطاری کا سلسلہ آ جاتا ہے. ادروائز جو سلسلہ پورے سال چلتا ہے وہی رمضان میں بھی چلتا ہے. لیکن ہاں کچھ ادارے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں کچھ اور ایکسٹرا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز انسان دیکھیں نا، اگر آپ کسی کو کپڑا دے رہے ہیں تو کیا صرف رمضان میں پہنے گا؟ آپ اگر روٹی کھلا رہے ہیں تو کیا صرف رمضان میں کھلائیں گے؟ آپ مدد کر رہے ہیں تو کیا صرف رمضان میں کریں گے؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو سیزنل مانگنے ٹانگنے والے ہوتے ہیں وہ رمضان میں جو ہے نا بہت زیادہ سامنے آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ادارے بھی بہت زیادہ سامنے آ جاتے ہیں جن کو سال بھر پتہ بھی نہیں ہوتا یا ان کو ڈھونڈتے بھی رہیں، لیکن رمضان میں وہ جیسے ہمارے لیڈرز ہیں ماشاءاللہ سے کہ بننے کے بعد نہیں نظر آتے، لیکن ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو وہی کچھ ہے، اداروں کے اندر بھی کچھ ایسے ادارے بھی موجود ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے پورے سال کام کرتے ہیں ایسے ہی رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے جو سوال کے اندر ایک سوال کیا تھا کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم سب کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی مدد کریں، ہم بھی اس طرح بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لیں، کیونکہ اچھے اور برے کی تمیز تو ہمیں ماں بتا ہی دیتی ہے بچپن میں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے اور اس کو کرنا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں. میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا، جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا میری طرح کوئی بنے. میں چاہتا ہوں مجھ سے بہت اچھا اور بہت بہتر بنے. میرے اندر بہت ساری خامیاں اور کمیاں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے اندر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کی طرح، میں کہتا ہوں ایسے نہیں بولو، مجھ سے بہت اچھا اور بہتر بنے. ہم نے چینج لے کر کے آنا ہے، ہم کوئی سیاسی چینج نہیں کہہ رہے. سماجی طور پہ اگر ہم لوگ ایک اچھی سوچ رکھ کے چلیں گے. مجھے اچھا لگا، آج میں نے ایک ویڈیو کر رہا تھا ایک بچی کی لبائقین کے ڈھونڈنے کے لیے، تو کسی نے کمنٹ کیا، مجھے اچھا لگا. چلو میں نے ایک اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی اور کسی نے اس کو بولا بھی کہ ہاں آپ کے بڑے اچھے ورڈز ہیں کہ منہ سے اچھی باتیں نہ کرو، عمل اچھے کرو. منہ سے بیٹھ کر کے دین کو باتیں کرنا یا دنیاوی یا انسانیت کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. عمل آپ کا کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک گٹر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پیدل چلنے والا گر جاتا ہے، کبھی کار والا گر جاتا ہے، لیکن آپ اگر بہت اچھا عمل کرتے ہیں تو آپ سرکار کو گالیاں دیتے ہوئے اور آگے گزر جاتے ہیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنا فرض ادا کر دیں، کوئی ایسا ادھر پتھر رکھتے کوئی پتھر رکھتے، کوئی ایسا پتھر نہیں جو اور نقصان دہ ثابت ہو کہ اس کے اندر گرتا رہے، اس طریقے کا جو اوپر سے گزر جب اندر نہ گر سکے. 500-700 روپے کا ایک ڈھکن میں بڑی چھوٹی چھوٹی آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے یا رو رہا ہے، آپ دھیان نہیں دے رہے. کوئی بہن بیٹی ایسے گھوم رہی ہے یا پڑی ہوئی سڑک پہ تو آپ دھیان نہیں دے رہے. تو آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. منہ سے بیٹھ کر کے اب ہم جیسے فرض کریں ادھر ہی آ رہے ہیں، دینی پروگرام، دینی مہینہ، تو بس باتیں یہاں بیٹھ کے ہم نے بڑی پیاری پیاری کر لی، لیکن جاتے ہوئے جو کچھ ہمیں رکاوٹیں ملی، آتے ہوئے ملی، ہم نے کوئی بھی نہیں ہٹائی. تو ہمیں نا اپنی طبیعتوں میں ذرا سا چینج لانا ہے. چاہتے ہیں ہم سب اچھا کرنا ہے، ایسا نہیں کہہ رہا میں قطعی طور پہ، سب چاہتے ہیں اچھا کرنا، لیکن اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے. اس طریقے سے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا آپ اس کو نہیں اٹھا رہے جا کر کے کہ یار وہ پولیس کیس تو ٹائم تو ہے نہیں، تو میں ادھر اور ادھر. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ گھر سے تو پتہ نہیں سوچ کے یہ بھی نکلا ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا یا یہ کتنوں کو چھوڑ کے آیا ہوگا، اور اگر میں اس کو آگے چھوڑ کر کے چلا گیا اور میں گرا پڑا تو اگلے بھی یہ سوچ کر کے نکل جائیں گے. تو ہم میں سے کسی کو تو رکنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا اور اس کو لے کر کے جانا پڑے گا. تو اگر اس سوچ پہ ہم کام کریں نا، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی رمضان کا بھی مقصد ہمارا جو ہے نا حل ہو جائے گا، روزوں کا بھی، عمرے کا بھی، حج کا بھی، نماز کا بھی. لیکن اگر عبادتوں میں آپ سر فہرست ہیں
اور عمل میں نہیں حقوق العباد نہیں تو پورے پھر کر رہے، تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کہیں تو غلط ہیں آپ۔ سوچنے کی ضرورت مفتی ہے صاحب، ضرور۔ کیا ہم بہت جلدی میں بہت مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اچھائی کرنے کا بھی وقت نہیں ہے؟ تو کیا رمضان وہ وقت ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے آتا ہے، ہمیں یاد دلانے آتا ہے کہ اچھا ہم، کیونکہ ہاں برنی صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم ان مہینوں میں آ کے کچھ ہماری اچھائی کا ایک اجاگر ہوتا ہے، اور ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، ہم اچھائیاں کرنا بھی چاہتے ہیں، ہم پورا سال چاہے ہم سایہ کیا کر رہا ہے نہیں پتہ، لیکن اس کو ٹرے بنا کے ہم رمضان میں ضرور بھیجیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر واپس آئیں گے رونق رمضان۔ رمضان رونق رمضان۔ جو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو رونق رمضان میں۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اپنی گفتگو کو وہیں سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ جی محسن، جانے سے پہلے مہمان خانہ کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور سارم برنی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ شیطان تو قید ہو گیا، تو اب یہ جو سڑکوں پہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے نظر آتے ہیں اور عدم برداشت نظر آتی ہے اور ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے، قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں، تو یہ بے ضمیری جو ہے یہ ہم اب کس پہ ڈالیں؟ علامہ اصل صاحب میں اچھا جی جی پلیز، بسم اللہ حضرت، اب ان کا نمبر ہاں پلیز علامہ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اگر یہ سوال اس فرض کے اوپر مبنی ہے کہ ہمارے گناہوں کا ذمہ دار فقط اور فقط شیطان ہے، تو لہٰذا اگر شیطان بند ہو گیا تو اب ہمیں گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کبھی گناہ کرتے ہیں تو آپ کے اور آپ کی عقل کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے، آپ کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور وہ کالک اس وقت تک نہیں دھلتی جب تک آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور قلبی کے ساتھ یا تو استغفار نہیں کرتے یا کوئی ایسی نیکی نہیں کرتے جو اس کو دھو دے، جو اس کو دھو دے، جو اسے پاک اور پاکیزہ کر دے۔ اسی خطبہ شعبانیہ کا جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس میں ایک جملہ ہے اور وہیں سے میں استدلال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے رب سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ سچی نیت کے ساتھ اور طاہر دل کے ساتھ۔ اب یہ بتائیں، دل کوئی ایسی چیز ہے جسے پانی کے ساتھ پاک کیا جائے؟ کیا مطلب طاہر دل کے ساتھ؟ یعنی بغض، کینہ، حسد، نفرت، بے ایمانی اور یہ سارے شیطانی خیالات سے پاک کیا جائے۔ جب آپ ان کثافتوں کو نکالیں گے تب طہارت آپ کے دل میں داخل ہوگی۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، اسلام کے احکامات جس طریقے سے نازل ہوئے ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے عمل کر لیں، اس کو اسی طریقے سے ہم اپنے دل میں جگہ دیں، تو یقین جانیے کہ لوگوں کی عزت نفس بھی باقی رہے گی۔ یقین جانیے زکوٰۃ، خمس، صدقہ اور فطرہ، صاحبان استطاعت کو کہا کہ تم جاؤ، غریبوں سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ ساری ادھر ان کی عزت نفس کو بچایا ہے غریبوں کی، اور ادھر ہم پہ لازم کیا ہے کہ زکوٰۃ، فطرہ اور خمس کی شکل میں اپنے واجبات کو ادا کرو، اور تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو غریبوں پر۔ عجیب جملہ ہے، تم کوئی احسان نہیں، تم اپنے مال کو پاکیزہ کر رہے ہو۔ تمہارا مال پاکیزہ ہی نہیں ہوگا جب تک تم اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، تمہارا مال پاکیزہ ہی نہیں ہوگا جب تک تم اس میں سے فطرہ نہیں نکالو گے۔ تو جتنے حقوق اللہ بیان کیے گئے اس مہینے میں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اتنے ہی حقوق العباد بھی بیان کیے۔ بے شک درست فرمایا آپ نے۔ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کیا نئے اہتمام کر رہی ہے کہ رمضان، یقیناً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پورا سال، پوری زندگی بھی خدمت انسانی میں صرف کر دی جائے تو وہ بھی کم پڑ جاتی ہے، لیکن رمضان جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک ریچارج تو کرتا ہے، ہمیں ایک پش تو دیتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو کس طرح سے پھر سے گھما کر لائیں گے کہ ان مسائل کی طرف بھی ذرا نظر ثانی کریں؟ میرا کام کا نا ایک اصول ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں عمرے ماشاءاللہ بہت کرتا تھا، ابھی 2 سال تو یہ کرونا ہی نے لپیٹ دیا سارا، لیکن بہت عمرے کرتا تھا۔ پھر میں نے ایک بار سوچا کہ میں عمرے پہ جاتا ہوں، آ جاتا ہوں، چینج کیا کیا میں نے؟ اب میں نے ایک عادت بنائی ہے، میں جب جاؤں گا عمرے پہ، میں کوئی نہ کوئی ایک چیز یا یہاں سے سوچ کے جاؤں گا کہ میں اپنے اندر یہ چینج لے کر کے آؤں گا، یا وہاں جا کر کے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے ذہن میں ڈال دے کہ میں کس راہ میں اس میں جو ہے غلط ہوں، اور میں وہ اپنے آپ کو پھر بدل کر کے آؤں یہاں پہ۔ تو میں اسی طریقے سے ہر رمضان کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ پچھلے رمضان ہم نے کیا کیا غلطیاں کی یا کمیاں کی یا کنجوسیاں کی جو ہمیں اس رمضان نہیں کرنی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ، جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ واقعی ہمیں جانا ہے، ہم ان کے کیوں لائنیں لگا دیں، ہم ان کے کیوں تماشے بنا دیں؟ ہم مقصد پھر کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہماری ورکنگ ہی نہیں ہے نا، پھر تو ہم خود تماشبین بن گئے بالکل ہی، تو کچھ بھی فائدہ نہیں اس میں اور ہم میں۔
تو ہر رمضان ہم ایک چینج لے کر کے آتے ہیں. ابھی شام ہی میٹنگ کر رہے تھے, ہم نے یہ کہا, میں نے بولا یار اس بار ذرا فروٹ میں بھی اضافہ کر دینا افطاری کے اندر, اور معیاری چیز ہونی چاہیے, بندہ کھائے. اور یہ لفظی باتیں نہیں ہیں, آپ کسی بھی دن ہمارے دسترخوان پہ آ کے جائے دیکھیں آپ, یا کوئی بھی ایونٹ آ کر کے دیکھیں, جو چیز وہاں کھلائی جا رہی ہوتی ہے وہی مجھ سمیت میرا ایک ایک بندہ وہاں وہ جو ہے نا کھاتا ہے, اسی سے روزہ کھاؤ وہی. بالکل بھائی اور بہن کو بھی. بلکہ آج وہ تھوڑا سا پانی کے اوپر ذکر ہو رہا تھا, میں نے بولا نہیں, اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی ہائی کوالٹی کا پانی پئیں اور پلائیں کوئی نارمل کوالٹی کا پانی. تو جو پانی سب کو دیا جا رہا ہے نا وہی ہم بھی پئیں گے. تو میں ہر رمضان سے بھی اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. بس ایک چیز میں علامہ صاحب سے, مفتی صاحب سے میں اپنے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ کہوں گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک میسج تو دیتے ہیں, معاف کر دو, چھوڑ دو, رشتے نہ ختم کرو. بات یہ ہے کہ میں علامہ صاحب کو بار بار تنگ کیے جا رہا ہوں اور یہ بیچارے چپ بیٹھے ہوئے, اور اس کے باوجود جو ہے نا انہیں اگر کوئی مفتی صاحب بولیں کہ آپ کو تو رشتہ بنا کے رکھنا چاہیے, بری بات ہے, رمضان ہے, تو یہ میرے پاس آ رہے ہیں, تو یہ اس کو بتانا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے, مجھے نہیں پتہ دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے, اسی لیے آپ دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمیں اس شخص کو بتانا چاہیے جو غلط کر رہا ہے وہ آگے بڑھے, جا کر کے معافی مانگے, نہ کہ جس کے ساتھ آپ غلط کیے جا رہے ہیں وہی بیچارہ پھر اللہ کے خوف سے جو ہے نا آ کر کے کہتے اچھا جی مجھے معاف کر دو, اس سال بھی معاف کر دو مجھے, تو وہ پھر وہی کرے گا. تو ہم اگر تھوڑا سا, میرا خیال ہے, میں اتنا دین کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوں, اگر مفتی صاحب اس کو کلیئر کریں, جیسے ہمارے یہاں ایک وہ کہہ دیتے ہیں میں نے اپنے بچے کو مار دیا یا کسی نے مار دیا, ہمیں اختیار تھوڑی دے دیا کہ اگلا پری پلان آ رہا ہے مارنے, دہشت گردی کے تھرو, یا آپ بری طریقے سے مار رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی دین نے اجازت دی ہے, لوائقین معاف کر سکتے ہیں. حادثاتی موت پہ قدرتی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو, کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہو, غفلت سے کسی کی ہو گئی ہو, وہاں تک کہ تو ٹھیک ہے, پری پلان ہم جا کر کے مار رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں ایون, اور ہم کہیں جی لوائی, تو یہ تھوڑی سی نا ہمیں اس کا بالکل کلیئر کرنا چاہیے یہ چیز. اس کا جواب بریک سے واپس آنے کے بعد مفتی صاحب اور علامہ صاحب کو زحمت دیں گے اور ان سے لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان. رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور سیگمنٹ ہمارا جاری ہے مہمان خانہ. اور مہمان خانہ میں جو ڈسکشن جاری تھی, ایک بہت عمدہ موڑ پر ہم لوگ آ کر ٹھہر گئے تھے, اور اس سوال کا جواب لیے بنا میرا نہیں خیال کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کو زحمت دیں گے کہ معافی کو لے کر ہمارے ہاں جو ایک مسکنسیپشن ہے, جس کا ذکر سارم برنی صاحب نے بہت واضح الفاظ میں کیا, اور ایک بالکل عام آدمی کے دل میں جو سوال ہو سکتا ہے کہ اسلام کی روح سے اس کا کیا جواب بنتا ہے, کہ معافی ایسے شخص کے لیے جو آپ کو مسلسل تنگ کیے جا رہا ہے, اس کے پاس میں خود ہی جا کر معافی مانگوں کہ بھائی تم مجھے تنگ کر رہے تھے لیکن چلو مجھے معاف کر دو, ایسا کیوں؟ اصل میں محسن بھائی بات پتہ ہی کیا ہے, کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا, اگر اس کے دل میں ایمانی جذبہ اور احساس ہونا تو وہ کبھی تنگ نہ کرے. ایمان جذبہ یا احساس نہ ہونے پر وہ ظلم و تشدد کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. پڑوسی ہے تو پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے, کلک ہے تو اس کو پریشان کر رہا ہے, یعنی ہر حوالے سے کرتا ہے. اب جب یہاں پر, اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے, جیسے سارم برنی صاحب نے کہا کہ میں وہاں گیا, میں نے کہا جس نے بھی مجھے تنگ کیا وہ سب کو معاف کیا. اب تکلیف ان کو ہوئی اور معاف بھی انہوں نے کیا, تو یہ تو اب کیا ہے, معافی مانگنے والا معافی کیوں نہیں مانگ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والا معافی کیوں نہیں مانگ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے پر معافی مانگنے کا اجر کیا ہے. جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں اگر تکلیف دے رہا ہوں, میں تشدد کر رہا ہوں, میں اس کے خلاف سازش کر رہا ہوں, اس کے خلاف غیبت کر رہا ہوں, اس کو تہمتیں لگا رہا ہوں, اس کے خلاف چغل خوریاں کر رہا ہوں یا نقصان پہنچا رہا ہوں, اور آج پتہ چل جائے کہ مجھے کہ میں اگر تکلیف دینے والے کو میں معافی مانگوں گا تو مجھے کیا ملے گا, تو میں معافی مانگوں گا, اور یہ اس کا دین ہمیں بتائے گا کہ کیا ملے گا. تو حضرت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے, اور حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے. ایک شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ نہ کچھ کہتا رہا, اور حضور تشریف فرما ہے, چلتے رہے, اور حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہ دیا, خاموشی سے چلتے رہے. جب چلتے رہے, آخر کار وہ بولنے والا بول کر جب حد سے بڑھ گیا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے اب جواب دینا چاہا. جیسے ہی جواب دیا, حضور کے چہرے پر جو ہے جلال چھایا اور آپ فوراً تشریف لے گئے.
جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو حیرت ہوئی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ جب تک وہ بولتا رہا حضور خاموش رہے اور میں بھی خاموش رہا، مگر جب میں نے جواب دیا تو حضور تشریف لے گئے، کیا معاملہ ہے؟ حضور کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تم جو ہے نا وہ خاموش تھے اور وہ بولتا رہا، جب کچھ الٹا بولتا رہا نا تو فرشتہ موجود تھا اور وہ فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں بھی موجود تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو ایسی صورت میں وہ فرشتہ چلا گیا، جب فرشتہ چلا گیا تو پھر میں نے کہا میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بولنے والا اگر بول رہا ہے تو بندہ صبر کرے اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس صورت میں وہ فرشتہ اس کے جو ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور میرا گناہ لکھ رہا ہے، تو بندہ جو ہے خود چپ ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ آپ کی برائیاں کرتا ہے، تو آپ نے ایک تھال منگوایا کھجور کا اور وہ کہا کہ اس کو لے جا کر دے دو۔ اچھا، اس نے کہا کہ میں برائیاں کر رہا ہوں، یہ تھال کھجور کا مجھ کو کیوں بھجوایا جا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم میری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں مجھ کو دے رہے ہو، تو اس لیے میں تمہارا شکر گزار کر رہا ہوں کہ تم بڑی مہربانی کر رہے ہو۔ اب پتہ چل گیا نا کہ اس طرح کہ میں اس کی برائیاں کر کے اس کے خلاف سازش کر کے مجھے جو ہے وہ گناہ مل رہا ہے اور میری نیکیاں وہاں جا رہی ہیں، تو بندہ خود ہی معافی مانگے گا یا خود ہی وہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی، چونکہ وہ بھی عالم ہے، روحانی شخصیت ہے، میں نے کہا ابو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے آ کر بڑی محبت سے ملتے ہیں، پیچھے برائیاں کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میرے والد نے کہا قرآن سے پوچھو۔ میں نے کہا کہاں سے پوچھوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت سے بلاؤ، اور جانی دشمن بھی ہو تو اتنے پیار سے چلو کہ گہرا دوست بن جائے۔ اللہ، تو یہ انداز اپنانا چاہیے۔ میں نے والد صاحب سے کہا وہ میرے سامنے 3 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ کہ یا تو جو برائی کرتا ہے اس سے نہ بات کروں، نہ بات بنے، نہ بات بڑھے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے ملے میں اس سے پیار سے ملوں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس کو کھری کھری سنا دوں کہ تم ایسے بولتے ہو۔ تو پھر ابو نے کہا کہ وجادلہم باللتی احسن، کہ اس کے ساتھ ایسے پیار سے چلا جائے کہ وہ جانی دشمن بھی گہرا دوست بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو میری ناقص عقل میں جو بیٹھی ہے بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان پہ درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، ایسا میں مان لوں؟ ایسا اس کو دیکھیں یہاں پر چھوٹے گناہ، لیکن اگر قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ نہیں، دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہوگی بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، آپ معاف کر دیں۔ میری دل آزاری ہو گئی کسی کی بات سے اور میں نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا، اس نے میرے ساتھ رشتہ داری میں کوئی اونچ نیچ کر دی، اس نے مجھ پر کوئی بہتان لگا دیا، اس نے میرا پیسہ کھا لیا، کچھ یہ معاملات ہیں۔ اس سے بھی بڑی چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں آپ دیکھیے جو شخص اسٹریٹ کرائم، بڑی سڑکوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اسٹریٹ کرائم کرتا ہے، وہ 10-20 ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے کسی جوان بچے کو معذور کر دیتا ہے، جان لے لیتا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ اول تو چڑھتا نہیں، کبھی چڑھ جائے اور ہم اس کو نپٹا دیں تو ہم پہ ساری انسانی حقوق کھڑی ہو جاتی ہے، سارا دین اسلام کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ اور قاضی بالکل صحیح ہے، میں بھی اس کو فالو کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہے نہیں، جب تو اگلی بات بھی تو ہے، قانون تو سب سے زیادہ فیور ہی مجرم کو کرتا ہے ہمارے یہاں۔ آپ سارا قانون اٹھا کر کے دیکھ، نہیں ہر دور میں ہمارا سارا قانون ہے ہی مجرم کی فیور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، بس وہ جو بیچ میں ایک وقفہ آڑے آ جاتا ہے وہ سلسلہ توڑ دیتا ہے۔ لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں۔ رمضان رونق رمضان۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے ہمارا راہ نجات۔ راہ نجات میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہتمام رمضان اور احترام رمضان۔ اب اس پہ بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن پیچھے سے ایک گفتگو جو جاری تھی اس کو کنکلوڈ اگر ہم کر لیں گے تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، نہ کہ ہم ایک لا حاصل بحث کی طرح اس کو ہوا میں چھوڑ دیں۔ اچھا، مجھے جو سمجھ آئی علامہ صاحب اور مفتی صاحب کہ معافی جو دینے کا ایک ظرف ہے اس کے لیے آپ کو قریب جملے کی معافی لیکن ولایت کے رتبے پہ فائز ہونا چاہیے، قریب مطلب بہت بڑا ظرف چاہیے معافی کسی کو معاف کر دینے کے لیے۔ تو سارم بھائی کا ماننا یہ ہے کہ معافی نہیں، سزا ہونی چاہیے، جو اس نے جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو۔
لیکن ہاں اسلام ہمیں اس معافی کا اجر جتنا بڑا دیتا ہے وہ اس بارگاہ میں اس کا جو ایک معاوضہ ہے یا اس کا جو ایک ریٹرن ہے وہ بہت بڑا ہے. سر ایک بس ایڈ کروں گا اس کے اندر بات ورنہ بھول جاؤں گا. معافی بھی ہونی چاہیے. کدھر؟ ایک فلم کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ کہ جس کے اندر مقصد وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں لڑکا لڑکی, ببلی اور ڈبلی تھے یا کیا مجھے یاد نہیں اس کا ایگزیکٹلی, وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس والا اس کو آ کے ٹرین میں پکڑتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے, وہ مجھے بڑا اچھا لگا جملہ اسی لیے آج میں دہرا رہا ہوں یہ, وہ اس سے کہتا ہے کہ اب کیوں ہمیں پکڑ رہے ہو, اب تو ہم سدھر گئے, اب تو ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, اب تو ہم برا کام چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو معافی ادھر ہونی چاہیے اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کو احساس ہے, شرمندگی ہے, اس کے اندر جو کچھ ہوا حادثاتی طور پہ ہوا, یا ہم بڑے آسان سے ہر چیز میں شیطان لے آتے ہیں کہ جی شیطان آ گیا تھا. لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہیبیچول ہے, اس کا کام ہی یہ ہے, یہ 10 بار ایسے کام کر چکا ہے, پکڑا اس بار گیا ہے, تو اس بار اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ہمارا درس پھر بھی وہیں ہوتا ہے, معاف کر دو, اس کا اجر زیادہ ہے. تو اس کا اجر نہیں, میں یقیناً میرا علم بہت ناقص ہے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ گناہوں کی نوعیت میں فرق ہے. گناہوں کی نوعیت میں بہت واضح فرق ہے. اگر کسی نے قتل کر دیا ہے یا کسی نے خودکش حملہ کر دیا ہے تو یقیناً اس کی معافی اتنی آسان نہیں ہے, اور یقیناً وہ گورنمنٹ لیول کا ایک گناہ ہے, وہ حکومتی سطح پر تو اس کی معافی میں یا آپ کون ہوتے ہیں دینے والے. لیکن ہاں جو سطحی گناہ ہیں, جیسے اگر کسی نے چوری کر لی ہے اور وہ اس کی عادت نہیں ہے, کسی بچے نے پیسے چرا لیے ہیں تو اس کو سمجھا بجھا کے اس کی سرزنش کر کے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. یا باہمی رشتے جو ہیں ان میں اگر کسی کوئی اختلافات ہیں تو اس پہ معافی ہو سکتی ہے, رنجشیں بلائی جا سکتی ہیں. لیکن ہاں جو اتنے بڑے اب جرائم ہیں تو اصل میں محسن بھائی بات پتہ ہے کیا ہے, سالم بھائی جو کہ ایک سوشل شخصیت ہے نا, ان کے سامنے بہت سے کیسز آتے ہیں یقیناً, اور جب دیکھتے ہیں پھر ایسی صورت میں ہے نا ان کو ہم سے زیادہ اندازہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو قرآن نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو. اب یہاں پر ایک کو اگر معاف کر دو گے تو 10 چور جنم لیں گے کہ بھئی آسان طریقہ ہے کہ سامنے پستول دیکھ کر بڑے سے بڑا جو ہے وہ بلڈر بھی خاموش ہو جائے گا. اب کیا ہے کہ قرآن کے روح سے اگر اس کو سزا دے دی جائے گا تو آگے اس کی سزا کی وجہ سے آگے بڑے بڑے جرم رک جائیں گے. تو اس حوالے سے باقاعدہ جو اسلامی قوانین پر اگر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ گناہ اور یہ جو جرم ہو رہے وہ سب ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور سالم بھائی کا یہ ماننا بھی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سزا نہیں ملتی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو اس طرح دندناتے پھرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کو بھی پش ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, جب سزا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ میں. میرے سامنے جوان بچے 16 17 سال کے معذور ہو گئے, مر گئے. ہم کہیں کہ معاف کر دو, نہیں, یہ ہمارا میسج نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. ہمارا میسج یہی ہونا چاہیے کہ بہت ایسے لوگوں کو سزا بالکل سخت سزائیں دو. سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ایک فیملی روحانی علاج کے لیے میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ہمارے گھر میں بیٹے ہیں, نوکری نہیں ہے, کمانے کو کچھ نہیں ہے. کہنے لگے یہاں تک کہ گھر میں فاقہ. تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ میرے بچوں نے کہا کہ امی اب حال یہ ہے کہ نوکری نہیں مل رہی, گھر میں بچے بھوکے پیاسے ہیں, ہم کو اجازت دے ہم کہیں سے بھی اسلحہ لے کر باہر نکلتے. کہا بچوں کو میں نے مضبوط پکڑ کر تھام کر رکھا, اگر اس وقت میں اگر ان کو وہ کر دیتی تو یہ بچے بکھر جاتے. جتنے جھگڑے فساد کھڈے میں رمضان میں دیکھتا ہوں پورے 11 مہینے میں نہیں نظر آتے, وہ جو رمضان کے مہینے میں نظر آتے ہیں. ہم مجبور ہیں کہیں آ کر کے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے, خمس دینا ہے, فطرہ دینا ہے. ہم ادھر آ کے نا مجبور ہو گئے. لیکن آپ یقین جانیے کہ ہمارے یہاں کہتے تھے نا مس یوز ہو رہی ہے زکوٰۃ یا فلاں, اس کچھ بھی ہو رہا ہو, دینے والا بھی اس کے اندر چور بازاری کر رہا ہے. وہ بھی جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے تو اپنے پورے مال کو نہیں گنتا, اس کو پھر فتوے لے رہا ہوتا ہے مفتیوں سے, مولویوں سے. میں نے ہے نا کہ وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں, حالانکہ استعمال کیے تو تمہیں 10 سال ہو گئے, تو صرف مال بنا رکھا ہوا ہے تمہارا. جو آج پراپرٹیز کی قیمتیں ہیں کراچی کے اندر, اگر ہم بات کریں مفتی صاحب, ایک پلاٹ 30 کروڑ 40 کی عام پلاٹس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ پڑھ لیجیے تو 1 ارب روپے کے بھی جا رہے. تو آپ اندازہ لگائیں جس کے پاس 1 ارب روپے کا پلاٹ موجود ہے, کیا وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے مطابق؟ جو ہر سال کروڑوں روپے کی جیولری لے رہی ہیں فیملیز, کیا وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے مطابق؟ جو کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں موجود ہیں یا سرکولیشن جو ہو رہی ہے,
बात ये है कि हमें ना सब से पहले अपने अंदर झांकना है। बिल्कुल ठीक। क्या मैं सही से ज़कात निकाल रहा हूँ, और जिस पे निकाल रहा हूँ ज़कात, क्या ये मेरा जायज़ पैसा है कमाया हुआ? जायज़ वो नहीं जो मैंने कह दिया जायज़ है, जी। वो तो हर फिर नोट पे लिखा हुआ है। तो जायज़ जो जायज़ होता है, तो फिर आप किसी को कहें भी, लेकिन बात ये है कि और फिर ज़कात से आप कर क्या रहे हैं, किधर इस्तेमाल हो रही है, किधर यूटिलाइज हो रही है। देखिए ना, कहते हैं 70 साल हो गए, 72 साल हो गए, पाकिस्तान में जो है ना कोई वो नहीं हुआ, इतना पैसा आया, सब खा गए, तो ज़कात कहाँ लगी 70-72 साल में? जो 70-72 साल की 75 साल की ज़कात इस मुल्क की, जो इस्लामी मुल्क बना है, वो किधर गई? चाहे गवर्नमेंट सतह पे हो, चाहे NGOs की सतह पे हो, चाहे मस्जिदों मदरसों की सतह पे हो, वो किधर गई? बिल्कुल ठीक है, इस पे मजीद बात करेंगे। मदरसे की अहमियत अपनी जगह, अस्पताल की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस पे मुफ्ती साहब और अहमद साहब से भी हम राय लेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला, दामन कहाँ तेरे दर के सिवा मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर से तरखा, जैसे बिखरी हुई पातियाँ, एक कर गम को शाहे उमम, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। वक्त हुआ है सारब बरनी साहब से इजाज़त लेने का। बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू रही और बड़ा कुछ नया सीखने को मिला। नए अंदाज के सवाल थे आज, जो कि यकीनन मेरे छोटे जहन में बिल्कुल नहीं आ सकते थे, चूँकि उनके एक्सपोजर के हिसाब से यकीनन वो सवालात भी उतने वसी थे और बड़े अच्छे से। आई होप कि आपको इत्मीनान बख्श जवाब मिले हों कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मुफ्ती साहब भी मान गए कि नहीं, सज़ा होनी चाहिए बस। हाँ, लेकिन अगर दरगुजर कर दें तो आपका एक अलग रुतबा, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए, तो शायद हम नाकिस इंसानों में तो ना हो पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह
خدمت خلق میں پیش رہیں اور ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی. بڑی نوازش آپ تشریف لائیں. وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جس کا عنوان ہے نذرانہ عقیدت, اور اس میں انم ابرار صاحبہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. حال اگر کچھ اپنا سنایا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. حال اگر کچھ اپنا سنایا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے, کس کے ہاتھ نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور ظاہر میں تسکین سکین دلو جا, باطن میں میرا جے دلو جا. نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی کی بات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان رونق رمضان. Hi, this is Chef Nouri Ansari and welcome to In Raunak Ramzan. And اب جی کچن سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے, محسن کا فیوریٹ, تو پلیز کم اینڈ ہیلپ می آؤٹ. جی ضرور, بخوشی. دیکھیے یہ ایسا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اہتمام رمضان. اور اس کا میں بڑی شدت سے انتظار کرتا ہوں کہ آپ نے میری ہیلپ کی. واہ, اس کا جواب میں فوراً دوں گا, میں احسان نہیں رکھنا چاہتا آپ کا. آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو یہ بتائیے, ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی, کہ آج کیا بننے جا رہا ہے. اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں ڈائنامائٹ چکن. ٹھیک ہے, اس کو ہم پرانس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, اس کو ہم فش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. ایک ڈائنامائٹ چکن بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک ڈپ بنے گا بینگ بینگ سوس. ٹھیک ہے, اور ایک ہم ماکٹیل بنائیں گے جو کہ اسٹرابریز اینڈ کیوی کا ہوگا, اسمودی ٹائپ ہوگا. یہ ہم تینوں چیزیں بنا رہے ہیں آج. یہ وہی اسمودی ہے جس کا ذکر مفتی صاحب. جی جی بالکل, یہ وہی اسمودی جن کا مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے, جن کو بہت پسند ہے, ان کا فیوریٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم انگریڈینٹس بتائیں پہلے. اچھا, سب سے پہلے یہ میدا میں نے لیا ہے, اور اس میں جائے گا یہ کارن فلاور ہے, یہ سیسمی سیڈز ہیں, دس از سوڈا, بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاؤڈر, جو بھی اویلیبلٹی آپ لوگ لے سکتے ہیں. اچھا, دس از کارن فلاور, دس از چاپ گارلک. ٹھیک ہے, اور یہ ہے پیپریکا پاؤڈر,
ये है कयान पाउडर, जो कश्मीरी मिर्च का, जो देगी मिर्च होता है उसका पाउडर है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है। और यहाँ से ये तीनों एक जैसी लग रही है मुझे। हाँ, ये भी एक जैसी है। अच्छा, अब जो बैंग बैंग सॉस का है, इसमें मेयोनेज चाहिए आपको, क्रीम चाहिए, सराचा, हॉट सराचा, मस्टर्ड पेस्ट, स्वीट सराचा, चिली गार्लिक सॉस, एंड ये है वो थाई सॉस, ये रेड सॉस होता है चिली का, और दिस इज एलेपिनो जो कि मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे, और ये लेमन जूस इसमें जाएगा 1 लेमन, ठीक है। अच्छा, ये चिकन है जो हमने 500 ग्राम दिया, ब्रेस्ट पीस है जो हमने क्यूब्स में काट लिए थे इसको। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन, ठीक है। तो ये एक सेकंड, ये जो पराचा है, पराचा नहीं, सराचा। सर ये जो सराचा है जी, इसका कोई आम पे लफ्ज भी होगा, कोई नाम होगा जो मुझ जैसे आदमी को समझ आ जाए? नहीं, ये सराचा ही है। मैं दुकान पे जाके कहूँ एक पराचा दे दो, पराचा, वो फिर सराचा कह देगा। सर आप गलत बोल रहे थे, सराचा। यानी उसको पता होगा, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता होगा। ओके, ठीक है। शेफ, इसका कुछ उर्दू में नाम है तो वो प्लीज बता दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। इसका उर्दू में नाम गूगल कर लें यार खुद। उर्दू में सराचा ही लिखा हुआ है नीचे, उर्दू में ऊपर सराचा, मतलब ये ना सिराचा और सराचा, यानी बोलने का फर्क है, सिराचा और सराचा। जी ठीक है, ओके। सो अच्छा, ये मैंने मैदा लिए, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी, दिस इज कॉर्नफ्लावर, ये मैंने सब मेजरमेंट्स करके रखा हुआ है, ठीक है। कितना डाल रहे हैं इसमें हम? ये 1 कप मैदा है, 1 कप कॉर्नफ्लावर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब साहब सिर्फ खाने का शौक है या पकाने का भी कुछ? असल में ये है कि मुझे कुछ चीज़ें बनाने आती हैं। अच्छा बाबा। और ऐसी हैं कि अगर मैं बनाऊँ ना तो मेरे बच्चे और मेरी बेगम कहते हैं आपके हाथ का टेस्ट ज़्यादा है। अरे अल्लाह। हत्ता कि मेरी वाइफ चूँकि आलिमा बन रही है ना, तो उनके एग्जाम्स का वक्त होता है तो मैं बनाता हूँ। तो ऐसा है कि बाज़ दफ़ा बेगम कहती है कि आप जो है ना वो आप मसाला डाल कर दे दें, मैं बना लेती हूँ। और मेरे कोई स्पेशल नहीं है, वो चंद चीज़ें हैं, मगर ठीक है, पता नहीं हाथ में आपके जायका है भाई। वाह वाह। अलामा साहब, ऐसी कोई सहूलत आपके यहाँ? नहीं, फिलहाल अभी सहूलत से आ रही है, महरूम है। हाँ, तो हमारे मर्द हजरात को मुफ्ती साहब से सीखना चाहिए कि हेल्प करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए। अच्छी बात है। वैसे ये है कि वालदा ने बचपन में, क्योंकि 3 बहनें थी ना, तो हम लोग नवाबों की तरह हर चीज़ तैयार मिलती थी। बिल्कुल ठीक। मगर ये कि फिर चूँकि आलिम का कोर्स किया, फिर इमामत में, फिर अकेले रहने लगा, तो कुछ न कुछ तो आपने फिर कुछ न कुछ इस तरह हुआ। बिल्कुल ठीक है। हमने आजमाया बहुत, लेकिन मुफ्ती साहब वाला जायका नहीं था, तो आपने गिव अप कर दिया, आपने कहा नहीं। आप कहाँ पहुँच गई? आप बहुत दूर निकल गई हैं। अब अभी मैं भी बता दूंगी ऑडियंस को। बताइए। अच्छा, मैंने इसमें मैदा डाला, कॉर्नफ्लावर डाला, पेपरिका पाउडर डाला, सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, व्हाइट पेपर पाउडर डाला। अब मैं इसे पेपरिका डाल रही हूँ, स्मोक्ड, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जी मुझे दीजिए। ओके, हम किचन को साथ साथ क्लीन अप भी कर लेते हैं। जी प्लीज प्लीज। अच्छा, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यही ब्लैक पेपर पाउडर मैं थोड़ा चिकन में भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये मोहसिन भाई आप भी बना लेते हैं क्या खाना? सर मैं बड़ा खुश खुराक आदमी हूँ, सच कहूँ तो। लेकिन अच्छा, जायका है मेरे हाथ में, क्योंकि मैं कुछ वो चाइनीज वाइनीज टाइप का कुछ बच्चों को बना के खिलाता हूँ घर पे, तो वो खुश हो जाते हैं। अच्छा। तो या तो वो इस वजह से खुश हो जाते हैं कि मुरब्बतन खुश, या वाकई कुछ होगा। लेकिन हाँ, मैं खुश खुराक आदमी हूँ, मैं बड़ा खुशी से खाता हूँ। मैं खाने में तो माशाल्लाह सब मर्दों का मिसाल नहीं, वो मगर बनाने की बात है असल में। सर बना लेते हैं बस, कुछ जब मौका मिलता है तो। अच्छा ठीक है, मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, व्हाइट पेपर पाउडर डाला है, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब इसमें सिरका भी था? नहीं था, सिरका नहीं था। सिरका था इसमें, रात को मैंने डिप कर दिया था सिरके में थोड़ी देर, लाइक 20 मिनट्स। देखिए एक माहिर आदमी का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। Exactly. हमारे शेफ की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। असल में जाहिर है मोहसिन भाई, जब इफ्तार का ये हाल होता है इस वक्त में, तो फिर औरतों का हाल हो जाता है। करीब है इफ्तार, वैसे तो है कि नमक की जगह चीनी न डाल दे। मैं यही मॉनिटर कर रहा हूँ कि हम लोगों ने बाद में खाना भी है। अच्छा, अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू, अच्छा अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। बिल्कुल ठीक है। इससे मैंने पानी नहीं डालना, देखें इसका बहुत तरीका बहुत अलग होता है, ये थोड़ा सा बहुत क्रिस्पी क्रंची बनता है। ओके, अच्छा ये मैंने क्यूब लिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर डाला। ठीक है, आपने इसको गूंदा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसको डालूंगी इसमें, अब फिर वापस ये आएगा इसके अंदर। ओह ठीक है, ये डबल कोटेड होगा। ओके। अच्छा शेफ, ये पानी कोल्ड है ये रूम टेम्परेचर? ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से है।
ठीक है, अब ये मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी और फिर मैं ड्राई इसमें डाल के फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, इतने ये डीप फ्राई होगा तो फिर हम इसका बैंग बैंग सॉस बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो गोया एहतमाम रमज़ान जो है आज का हमारा टॉपिक भी था, एहतराम रमज़ान और एहतमाम रमज़ान। एहतमाम तो रमज़ान आज काफ़ी एहतमाम से हम इफ्तार करेंगे। एग्जैक्टली, पहला रोज़ा और उम्मीद करते दुआ हैं है कि हमेशा इसी तरह का एहतमाम रहे। आमीन जी आमीन बिल्कुल, आमीन। ये सबसे जरूरी बात है। अच्छा अब हमने इसमें से पानी से निकाला। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको वापस इसमें डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ड्राई ग्रीन इसमें जाएगा, ड्राई इसमें। अच्छा ये हमारा अच्छा ऑयल को पहले से प्री हीट कर लीजिएगा प्लीज। और जैसे ही मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ, जैसे ही आप लोग ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं प्लीज़ उससे फ़ौरन चमचा नहीं चलाया करें। कुछ लोग होते हैं फ़ौरन चमचा चलाते हैं, उससे क्या होता है आपका सारा बैटर सब निकल जाता है, जो क्रिस्पीनेस होती है वो सॉगीनेस में बदल जाती है, ये पानी छोड़ देता है ऑयल में। ठीक है, तो डोंट, कोई बात नहीं, माफ करते हैं, नहीं आइंदा नहीं करना है। चले मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बबलिंग होना चाहिए ऑयल को। ठीक है, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। आज मुझे ये पता चला इसको स्पाइरल कहते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर, यस, इसको स्पाइडर कहते हैं। वेब की तरह ना, स्पाइडर वेब। अच्छा हाँ, ये वेब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे इल्म में इजाफा होता रहेगा और यकीनन आप लोगों के भी, क्योंकि किचन में जाने का हमें बहुत कम मौका मिलता है। चमचा चला सकते हैं भैया, स्पाइडर कहते हैं। स्पाइडर कहते हैं। हाँ, ये मुझे पता है कि इससे मैं पापड़ निकालता हूँ। पापड़ तोड़ के निकालता हूँ भाई, वाह 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 वाह। तो मतलब आप पापड़ भी फ्राई करते हैं? माशाल्लाह। बड़े पापड़ बेले हैं यानी आपने? वो कुछ यानी मखसूस चीज़ें हैं, जैसे चिकन फ्राई, मटन फ्राई और वो मछली फ्राई और इस तरह की कुछ चीज़ें ना, तो वो फ्राई चीज़ें, फ्राई चीज़ें बहुत खाते हैं आप, ख्याल रखा करें। हमारे फुली ट्रेन रूह की तंदुरुस्ती पे तवज्जो है आपकी, जिस्म की पे नहीं है। नहीं, वो जिस्म की तो माशाल्लाह हिस्सा जैसा जुस्सा, मगर ये है कि रूह पर भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या बात, अल्लाह क्या करे बात, कुछ हो जाए। क्या बात भाई, इतनी करीब से जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत जानलेवा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत करीब हूँ और ये मंजर बहुत दीदनी है, यकीन जानिए। ये खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। नौरीन बाजी के हाथ का बड़ा अच्छा टेस्ट होगा। बेशक बेशक बेशक। चलिए अब इफ्तार में आप इसको ट्राई करें। इफ्तार में कुछ ही वक्त रह गया और यकीनन आपके घरों के जो किचन है वहाँ से भी ऐसी खुशबू आ रही होगी। और सिर्फ अपने ही किचन का ख्याल मत कीजिए, गिरदो नवाह में भी ध्यान दीजिए और उन तमाम दोस्तों और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए। जो कोई अंकल बाहर आपके गली के नुक्कड़ पे कोई रेडी लगाते हैं, कोई बच्चे हैं जो कूड़ा उठाने आते हैं, तो यकीन मानिए इन लोगों का ख्याल रखेंगे तो आपको दुगनी खुशी होगी। और आज इस मौजू पे हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू भी की है कि सिर्फ एहतमाम जो है वो अपने घर तक महदूद नहीं रखना। तो दस्तरखान सिर्फ आप ही का सजा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, वो जो एक ट्रे बना के बाहर भेजने की रिवायत थी वो बरकरार रहनी चाहिए। एग्जैक्टली, अब हमारे यहाँ पता है एक रस्म ये बन गई कि हम अपने उस पड़ोसी को बेचते जो हमें भेजे। जी, वो बर्तन भर के वापस जाने हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्या फायदा, बल्कि ऐसों का मालूम होना चाहिए जिसके यहाँ नहीं हो, जिसके यहाँ वो ना हो तो उन तक पहुँचाया जाए। क्या अच्छी बात, क्या ये तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और बिल्कुल ये आजकल हो रहा है बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, पीने में क्या पसंद है आपको? पानी अभी दूं आपको? इफ्तार के वक्त रोजा क्यों खराब कर रहे हैं? अभी वो कैसे पी सकते हैं पानी? क्योंकि मैं असल में मैं लिंक लेना चाहता था लामा साहब से, लेकिन उन्होंने पानी मांग लिया मुझसे। अब मेरे पास जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका क्या करें? जाहिर सी बात है, जो शय मतलूब होगी इंसान को वही यकीनन ऐसे ही, पसंदीदा होगी। बिल्कुल आपने वक्त की मुनासिबत से तो सही मांगा है, लेकिन इस आप बना ले वक्त drink। हमारे पास जो है मयस्सर, उसमें मैं बनाता हूँ। मुझे बताइएगा क्या क्या? सबसे पहले आप आइस डालें इसमें। सबसे पहले आइस डालेंगे इसमें। 1 कप आइस है, 1 बोल। ओके, मैं किसी मिर्चों वाले से ना डाल दूँ। शेफ आप मैं डाल बताएंगे दूँ कि- आइस इस ग्लास आप में डाल दूँ। अंदाजे से हाँ डाल मैं दीजिए। डाल दूँ। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। इस ड्रिंक का नाम क्या है शेफ? ओह, दिस इज कीवी एंड स्ट्रॉबेरी मॉकटेल। मौसम आपको समझ आ गई है? कोई बताएगा मुझे? ओके, तो इसके बाद अच्छा, इसके बाद आप इसमें डालें कीवी। कीवी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। एक उम्र तक तो मैं समझता रहा था कीवी सिर्फ एक शू पॉलिश है। जी, फिर क्या डालूं? स्ट्रॉबेरी डाल स्ट्रॉबेरी दीजिए डाल जी। और आजकल तो स्ट्रॉबेरी साई भी बहुत स्ट्रॉबेरी है। जी, हमेशा मुफ्ती साहब भी फली- बता रहे थे। जी जी। अच्छा
कराची स्ट्रॉबेरी से भर रॉ गया। जेली ली थी मैंने, ये स्ट्रॉबेरी की रॉ जेली, दिस इज पिंक वन। दिस वन? हाँ, ये रॉ जेली है स्ट्रॉबेरी की, ये डालें। अच्छा, ओ Yes. नाइस, इससे बहुत मजे का बनेगा। वेरी नाइस। और ये कितनी डाली हमने? ये 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसमें आप मिल्क डाल दें। मिल्क डाल दें? कितना? जी, सारा ही डाल दें। सारा ही डाल दें? हाँ, मैंने इस पे लिखा हुआ 1 कप मिल्क है ओके, एंड 2 कप्स योगर्ट है इसमें। ठीक है। तो ये 1 कप था? जी, ये 1 कप बिल्कुल था। ठीक है, पूरा मेजर करके रखा हुआ है। सही है। 1 कप मिल्क। अच्छा, ये क्रीम है, ये सॉरी योगर्ट है। ये है? हाँ, ये योगर्ट है, ये डाल दें। सारा डाल दूं? ये आधा डाल दें। आधा डाल दूं? हाँ, और ऑडियंस के लिए बता देंगे आधा कितना आधा? मतलब कि जैसे 2 कप है तो 1.5 कप डाल दें, ठीक है? ये क्या दही है? जी, दही है, दही। दही है। ओहो हो। हम सब ये मतलब स्मूदी ये बनेगी, ड्रिंक का बहुत स्मूदी। ही हाँ, अब ये क्रीम डाल दें इसमें, 4 एनर्जी टेबलस्पून देगा क्रीम आपको जाएगी स्टार्ट इसमें। में अगर आप पीते हैं तो। 1 ओह, हाँ, like 2 या 3 and there you go. 4। एहतमाम रमज़ान का ऐसा एहतमाम हो रहा है। अच्छा, अब ये शुगर है एज पर योर टेस्ट, लाइक 4 टेबलस्पून डाल दे। हियर द टेबलस्पून, ठीक। हियर ओके, आपके ख्याल में 4 टेबलस्पून। भर के? हाँ, भर के। बहुत फैटनिंग हो जाएगा ये। लेकिन अच्छा भी तो लगेगा, हाँ, अच्छा जायका भी तो लगेगा। समटाइम। अच्छा, अगर आप लोग शुगर यू नो डाइट कॉन्शियस है तो यू कैन ऐड हनी, इसमें आप शहद डाल ये सकते अच्छा हैं। option ये है। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। शहद डाल दें या ब्राउन शुगर। अब आप इसको ब्लेंड कर लें। मैं बस ब्लेंड की तरफ जा रहा हूँ। सोनिया, जी बिल्कुल। मैं ब्लेंडर चलाने लगा हूँ, अब बिल्कुल। आपको जितनी बातें करनी है आप कर सकते जी अच्छा, बिल्कुल। इतने ये ड्रिंक बना रहे, मैं इसका बैंग बैंग सॉस बना लेती हूँ। अब आपके इस शोर में मेरी आवाज़ कहाँ पर आएगी? हैं। सॉरी, आप कुछ कह रही हैं? मैंने कहा आपके इतने शोर में मेरी आवाज़ कहाँ से आएगी? सीरियसली जी मुफ्ती साहब, कुछ आप ही बता दें, आपको बनानी आती है स्मूथीज वगैरह? वैसे यकीन मानिए ख़वातीन की हिम्मत है कि वो इफ्तार के वक्त किचन में काम करती हैं। बहुत बड़ा। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिए एक मरहला है एक पूरा ये। वैसे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अफदल इबादत अहमजुहा, कि इबादत में सबसे ज़्यादा फजीलत उस चीज़ की जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। वाह वाह वाह। तो मेरे ख्याल से हम मर्दों से ज़्यादा वो मर्द जो बाकायदा, अच्छा एक दफ़ा मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि ये जो है ना रोज़ा जो है ना, ये उसकी नहीं है कि गर्मी वर्मी का नहीं, बंदे की हिम्मत की बात है, ईमान की बात है। बिल्कुल। वरना बाहर पठान तपती धूप में काम करते हुए रोज़ा नहीं छोड़ता, और अंदर एसी में बंदा बैठ कर रोज़ा छोड़ रहा है, क्योंकि उसका ईमान मजबूत है, इसका ईमान कमज़ोर है। जी शेफ, कहाँ तक पहुँचे आप? ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मैंने बैंग बैंग सॉस बना, जैसे मैंने मेयोनेज डाला, क्रीम डाला, सराचा, स्वीट सराचा, हॉट सराचा, मस्टर्ड पेस्ट, क्रीम, ये करके मैंने मिक्स कर दिया। ब्लैक पेपरिका थोड़ा सा पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने उसमें शुगर डाला, फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया एलपिनोज डाल के। ठीक है, अब मैं ये चिकन को मैं सर्व कर रही हूँ। खुदा के लिए ये नीचे लिख दीजिएगा, ये सराचा है, पराचा, जो भी whatever। तो ये नीचे लिख दें ताकि मुझे ऐसा आदमी को लिख सके इसको। अच्छा, अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। भाई वाह 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 वाह। सर्विंग भी एक आर्ट है वैसे पूरा। तो देहाती हमारी बहन जो है ना, वो तो बड़े वो सराचा ही ढूंढती रह जाएंगी। सराचा ही ढूंढती रोजा रहेंगी। रोजा गुजर जाएगा, वो जो सराचा बनाएगी तो उसके घर वाले कहेंगे जो बनाती वो ठीक है। पकौड़े समोसे ठीक है। भाई वाह 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 वाह। प्रेजेंटेशन के भी नंबर है वैसे शेफ। बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके ऊपर ही मैंने डाल दिया और साइड में भी सर्व कर दिया, व्हाटएवर जिस तरह से भी खाना है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कि किस तरह से इसको खाया गया है। एग्जैक्टली। आप छोड़ दें, ये जिम्मेदारी हमें दे दें। अफ्तार का टाइम हो लेने दीजिए। जी, चलें, ये हो गया हमारा डन। पत्तों से खासा शगफ है। मुझे भी ये लग जी, रहा है। ये नहीं हम वहां नहीं, हम अच्छा, वहां जाएंगे। ये ओके, अब हम वहां आप रखेंगे। लेके जाएंगे ना। ये देखिए, ये इसका माशाअल्लाह। मकाम मखसूस है। माशाल्लाह। रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान। शेफ, आपका ये भी एक आप पे जिम्मेदारी रहा करेगी, क्योंकि ये इफ्तार से पहले के औकात में हम ये चलाया करेंगे, तो आपको बहुत क्विक रेसिपीज बनानी पड़ेंगी। जी, जी। वो बतानी पड़ेंगी जो हमारी बहनें और माएँ जो है वो घर में बिल्कुल जल्दी से बना एग्जैक्टली, कोई की बताऊंगी जो जल्दी बन जाएंगी आराम से, सकें। जो चुटकियों में। चुटकियों में बनता है। हाँ, बस और हम लाइन में पूरी चीजें हो तो सब हो जाता है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और आप कोई आम फहम डिशेस भी बनाएंगी हमारे लिए जी, आने वाले वक्त में? बहुत सारी डिशेस मैंने लाइन अप की हुई, बहुत डिफरेंट किस्म की चीजें, जैसे समोसे पकौड़े तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन वो ही बनाऊंगी, लेकिन डिफरेंट करके बनाऊंगी। भाई वाह That's वाह, good, Mausim। सुन रहे हैं आप?
میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ میں جو نا ایک کاغذ اور پین لے کر یہاں پروگرام میں آ جایا کروں اور پھر یہاں سے لکھ کر جا کر بیگم کو دے دیا کروں, کیونکہ ان کے ویسے پیپر ہونے والے ہیں, آپ کو بنانے پڑیں گے. نہیں, پیپر ہو گئے شکر الحمدللہ. ہاں تو دے دوں گا کہ بھائی یہ میں آج سبق سیکھ کر آیا ہوں, اب یہ تم جب چاہو بنا دو. بالکل نہیں, یہ بھی اچھا رہے گا. اور ساتھ میں ٹوٹکا بھی ہوگا, ایک ٹوٹکا بھی. میں تو بہت خوش ہو گیا, میں تو یہ ٹوٹکا میں نے دن میں دماغ, میں نے کہا کچھ آج کچھ ملا, سبق نہ ملا, ٹوٹکا ضرور لے کے جا رہا ہوں میں آج. ٹوٹکا آف دا ڈے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب بس ہم کچھ ہی دیر میں ان ساعتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جب افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور اس سے پہلے ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنے کچن سے دوڑ بھاگ کر لیں, ساری کر لیں, اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہ ریسیپی گھر پہ ٹرائی کرنا چاہیں تو یقیناً آپ یہاں پہ, اگر آپ سے مس ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو ریپیٹ میں دیکھ کے تسلی سے یہ ریسیپی لکھ کر گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ڈائنامائٹ پرانس کا میں بہت بڑا فین ہوں ویسے, تو آج میں یہ ٹرائی کروں گا کہ ڈائنامائٹ چکن کیسا لگتا ہے, ہاؤ اٹ ٹیسٹ. مولانا صاحب آپ اتنے ہی بے قرار ہیں میں ہوں, یا میں کچھ زیادہ الگ سا ساؤنڈ کر رہا ہوں آپ سب میں؟ اصل میں آپ کی بے قراری کی ایک سبب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ محنت کر رہے ہیں, جی بالکل بالکل, آپ نے بتایا جو آپ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ آپ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ رمضان کے علاوہ بھی, رمضان شریف میں بھی آپ کی ایسی ایکسرسائز بھی رہے گی, تو پھر تو ماشاءاللہ پھر تو جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا, ایک دفعہ ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ بڑھاپے میں مضبوط رہنے کے لیے کیا کریں. دیکھیں جوانی میں تو بندہ خون بن رہا ہے, ہمت طاقت سب کچھ ہوتا ہے, مگر بڑھاپے میں پھر ہڈیاں بھی کمزور اور کپکپاہٹ یہ وہ, تو ایسی صورت میں بزرگ نے فرمایا کہ 2 کام کیے جائے تو بڑھاپے میں مضبوط رہا جائے گا. اب ہے تو تھوڑا مشکل, ایک فرمایا کہ 1 گھنٹہ واک, اچھا ہاں فرمایا 1 گھنٹہ واک, اور دوسرا 1 کلو دودھ. 1 کلو دودھ, 1 کلو دودھ فرمایا کہ ایک دن میں, اور فرمایا کہ اگر 1 کلو دودھ ایک ساتھ پینا مشکل ہو تو اس کو 3 حصے میں کر کر. اب یہ تو ہماری یہ نورین باجی بتائیں گی کہ یہ کیسا ہے, مگر انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا کہ دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی, اور باقی جو واک سے نا آپ مضبوط رہو گے, بڑھاپے میں مضبوط رہو گے. بڑی اچھی بات, کیلشیم ہوتا ہے دودھ میں, تو ہڈیاں تو آپ کی مضبوط ہونی ہے. اور دوسرا چونکہ ماشاءاللہ یہ نورین باجی بنا رہی ہیں اور لوگ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, تو میں ایک وظیفہ اس پر عرض کروں گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گھروں میں خواتین کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں, یعنی جمعہ تک بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ نہیں جاتے ہیں اور بچے نماز نہیں پڑھتے. تو اب خواتین جیسے اب جتنی دیر یہ بڑھتا رہا, میں نے سوچا میں کیا کروں, میں نے کلمہ شریف شروع کر دیا, ماشاءاللہ 1000 کے قریب کلمہ ہو گیا, اس سے پہلے اس طرح 500 کا درود شریف بھی ہو گیا میرا ایک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں شوہر نمازی ہو جائے, بچے نیک ہو جائے, ہدایت کی طرف آ جائے, تو اگر وہ کھانا بناتے وقت یا ہادی قبض کرے اور تصور رکھے کہ اللہ اے ہدایت دینے والی ذات, میرے شوہر کو بھی ہدایت کاملہ دے, مجھے بھی ہدایت پر رکھ اور میرے بچوں کو بھی ہدایت پر رکھ, ذکر بھی کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد جب کھانا بن جائے تو اس پہ دم کر دیں, اور دم کرنے کے بعد کھائے, تو اللہ کے اس اسم کی تاثیر سے ہدایت کا نور آئے گا, بندہ ہدایت پر آئے گا, اور وہ بندہ جو ہے وہ نمازی پرہیزگار بھی بن جائے گا. واہ واہ واہ. علامہ صاحب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچے ظاہر ہے کہ جو دیکھتے ہیں وہ کریں گے نا وہ, اور جو ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے ہیں یہ میں بہت سے گھروں میں دیکھتا ہوں, اور یقین مانی کہیں نہ کہیں اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ چیز کہ جب بڑے ہی اٹھ کے اذان ہو رہی ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے فوراً سے, تو بچے بھی پھر بیٹھے رہتے ہیں, وہ فون میں لگے رہتے ہیں. اس کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ بچے کہنے سے نہیں آپ کے فعل سے سیکھتے ہیں, بالکل آپ کے قول سے نہیں, آپ کے فعل سے سیکھتے ہیں. وہ دیکھیں بچہ شروع میں آئیڈیلائز کس کو کرتا ہے, بچپنے میں اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے کہ جو بڑی اور معتبر شخصیات کو تصور میں لایا جائے. بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہے. ارد گرد میں کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہستیاں آتی ہیں وہ ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, چاچا وغیرہ ہیں. تو اسی طریقے سے ان کو دیکھتا ہے اور ان کے افعال سے سیکھتا ہے. تو یقین جانیے کہ بچے میں وہی اثر آئے گا, اور بچہ ویسے ہی بڑا ہوگا, انہی افکار, انہی افعال, وہی افعال اس میں آئیں گے جو بچپنے میں اس کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی سے اس نے سیکھے ہوں گے. اور پھر وہ عادات اتنی پختہ ہوتی چلی جائیں گی کہ ان کا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جدا کرنا ناممکن ہے, لیکن جب کوئی عادت بن جاتی ہے تو اس عادت کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ کافی پریکٹس کے بعد جائیں گی. تو بچے کا ذہن خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے, جو آپ تحریر کر دیں گے وہ اس پر نقش ہو جائے گا. ایک دفعہ خالی سلیٹ ہے, جو آپ نقش کریں وہ تحریر ہو جائے. ایک دفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی تحریر منقش ہو جائے تو پہلے اسے مٹایا جائے, پھر نئی تحریر اس پہ لکھی جائے. یہ کام مشکل ہے یا دوسرا کام مشکل ہے؟ پہلی بار میں اس کا فیصلہ ناظرین کریں گے.
بہت اچھی بات, کیونکہ اب موبائل میں ہم اتنے محو ہو چکے ہیں اس سوشل میڈیا والی زندگی میں کہ ہمیں وہاں سے نکلنا ایسے ہے کہ شیر لانے کے مترادف. کارٹونوں کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ بچوں کو مائیں کھانا کھلانے کے لیے کارٹون دے دیتی کہ ان کے سامنے کھول کے رکھنے پڑتے ہیں. ہر کام وقت پہ اچھا لگتا ہے. ہاں, تو کوئی بھی چیز ہو تو آپ کو اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہر کام سلیقے سے ہوتا چلا جائے. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا. آپ بھی اپنے دسترخوانوں کی زینت بنائیے. اس کھانے کو جو آپ نے کچن سے ابھی سرو کیا ہے, بلائیے سب بچوں کو اور احباب کو گھر کے اور اچھے سے اہتمام کیجیے اور سرو کیجیے, افطار کیجیے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے. ہم لوٹ کر آئیں گے اس افطار سے. رمضان 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 رونق رمضان خوشیوں کا ہے پیغام. رمضان رونق رمضان رمضان رونق رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو افطار کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رونق رمضان میں. ذرا ہمارے قابل احترام مہمانوں کو سرو کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جو شیف ہیں انہوں نے پہلی رمضان. آپ ٹرائی کیجیے. نہیں ایک مگر گرے نا. ہاں ماشاء اللہ, تھینک یو میری بہن. بھائی باپ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گرے نا. ماشاء اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ. ماشاء اللہ سنبھالی ہاتھ میں نہ لگ رہا. بھائی باپ جی محسن میں تو کھا ہی لوں گا. آپ پلیز رکھیے. اب میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. مفتی صاحب کا فیوریٹ ہے یہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ صاحب پلیز. بہت شکریہ. تو اب جب ہم افطار سے لوٹ آئے ہیں اور ایک نئی انرجی بحال ہو چکی ہے تو اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اگلے سیگمنٹ تک بڑھا جائے. جی بالکل. کیونکہ کھانے کے بعد جو ہے نا وہ کیفیت تھوڑی سی اب تھوڑی غنودگی کی جانب بڑھ رہی ہے. آؤ وعدہ کریں. سیگمنٹ ہے آؤ وعدہ کریں, اور یہ بھی گزشتہ برس ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا. اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے اور اپنے احباب اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, میری ٹیم کی موجودگی میں اللہ پاک سے ہم کوئی ایسا وعدہ کریں جس کو توڑتے ہوئے ہمیں شرم آئے. بعد میں جب ہم خدا سے کوئی وعدہ کریں گے تو اس کو توڑیں گے تو کم از کم ہمارا ضمیر تو ملامت کرے گا ہمیں. تو آج جو میرے دماغ میں ایک وعدہ ہے وہ یہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا, کیونکہ ہم آج گفتگو کر رہے تھے اہتمام کے حوالے سے. تو جب ہم اہتمام کرتے ہیں تو میں اپنی گفتگو کے آغاز کی طرف لے کر جانا چاہوں گا آپ کو کہ جب آپ کے پاس عطا ہو اور آپ پر بہت نوازشیں ہونے لگیں مالک کی جانب سے, تو اپنا دسترخوان وسیع کیا کیجیے, نہ کہ اپنی دیواریں اونچی کر دیا کریں. تو آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ وسیلہ ہے, آپ نہیں دیتے. ہماری اتنی استعداد اور اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم دیں, ہم تو صرف ایک وسیلہ ہیں. تو اگر مالک نے ہمیں یوں اس کے لیے چنا ہے تو اس پہ ایک تو شکر کیا کیجئے اور دوسرا اس پہ کبھی بھی اترایا مت کیجئے. تو ہم آج وعدہ کرتے ہیں کہ جو ایک دینے کا عمل ہے اس کو وسیع کرتے چلے جائیں. رمضان میں بھی, رمضان مفتی صاحب نے کہا ایک بوسٹر ہے, ایک ریچارج ضرور ہے, لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ کریں کہ وہ پریکٹس ہماری اتنی پختہ ہو جائے ان 30 دنوں میں کہ ہم اس کو اپنی آنے والی باقی ماندہ زندگی میں بھی, باقی سال کے ایام میں بھی اس کو جاری رکھیں, اس خیرات کو, اس مدد کو. آپ اس کو کوئی بھی آپ نام دے لیں, لیکن کوشش کیجیے. اور خدا کے لیے وہ جو ایک کیمرہ ہے اس کو گھر چھوڑ جائیں جو آپ کی جیب میں ہے. یہ بڑی ایک مجھے لگتا ہے, آپ اس پہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, جو آپ ایک تذلیل کرتے ہیں دیتے ہوئے کسی کی تصویر لیتے ہیں جب آپ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا ایک معیوب عمل ہے. ایک ہاتھ سے دو تو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اچھا, لیکن اس میں ایک دو رائے پائی جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہے کہ دکھا کر نیکی کرنے کا بھی تو ثواب ہو سکتا ہے نا, اگر میں غلط نہیں. دونوں صورتیں. ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کے سامنے والا ذرا موٹیویشن ہو, ہاں کہ میں چاہتا ہوں کہ سونیا بھی راغب ہو اس کی جانب. تو اس حوالے سے تو چلو صحیح نظریہ, مگر آج ہمارے یہاں یہ نظریہ کہاں ہے؟ کہاں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بورا اگر آٹا دے رہا ہے تو 10 بندے مل کے اس غریب کو دے رہے ہیں, اور وہ غریب اس کو اپنی اولاد کے, اپنے گھر والوں کے لیے مجبور ہو کر وہ اپنے عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے جاتا ہے.
تو ایسی صورت میں بندے کو وہ ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں، اگر نہیں ہونا زیادہ تھوڑا سا لے کر اپنے کسی غریب کسی کو دے دے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ہی دینا اس کے لیے بخشش کا سامان، اور شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات میں صدقہ دینا دن میں صدقہ دینے سے افضل ہے۔ آپ کی میں اس بات پر بولوں گی، اب تو فوٹوگرافر باقاعدہ ساتھ لے کے جا جاتے، فوٹو سیشن ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ ریاکاری کا سامان ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہاں بیٹھ کر کسی کی نیت پہ شک کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، نہ ہمارا کام ہے، نیتوں کے حال دلوں کے حال پروردگار عالم بہتر جانتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عزت نفس مجروح نہ کی جائے اور ماہ رمضان کا بھی خیال کیا جائے، سامنے مسلمانوں کی یا انسانوں کی عزت نفس کا بھی خیال کیا جائے، تو یقیناً اس سے ثواب بھی دگنا ہوگا اور وہ یقیناً عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا جب خالص پروردگار عالم کے لیے ہو اور اس کے ساتھ عمل میں ریاکاری شریک نہ ہو۔ بالکل، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ تو بس یہی گزارش تھی کہ آج یہ وعدہ کرتے ہیں مل کے ہم سب کہ ہم ایک تو جب کوئی بھی اچھا عمل کریں گے تو ہم اس کو دکھاوے کی نیت سے نہ کریں، لیکن اگر اس میں کہیں دکھاوا شامل ہو بھی رہا ہے تو وہ اس نیت سے ہو کہ شاید دوسرا دیکھ کے بھی موٹیویٹ ہو جائے، تھوڑا سا اس کی بھی ہمت بندھے اور وہ بھی اس نیکی کی جانب راغب ہو جائے، مائل ہو جائے۔ رمضان رونق رمضان، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، اور چہرہ غازی کا چومتی ہیں عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے، پایا غازی تیرے لب پہ میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں غازی رضا رضا کہہ کے، پایا غازی سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، لوری دیتا ہے وہ علی تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے، پایا غازی۔ محسن بھائی کی آواز میں نے مجھے پچھلے سال کا مجھے یاد نہیں آ رہا، آج سنا ماشاءاللہ آپ میں بڑے جوہر ہیں۔ میں آن ایئر نام نہیں لینا چاہ رہا، بعض ہوسٹ ایسے ہیں کہ جن سے کے پروگرام میں جاتے وقت لگتا ہے کہ بھئی یہ ہم سے بحث کر رہے ہیں یا ہم ان سے بحث کر رہے ہیں۔ میں اس کا ایک بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی ہے، میں اس پہ ان کو بھی بتا رہا تھا، سونیا صاحبہ کو بھی۔ سر میں نے یہ ہنر جو ہے، خوش گفتاری تو چلیں اساتذہ کے قدم بوسی سے آ گئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو بھی، لیکن جو یہ ہنر ہے کہ سوال کرنے کا، وہ میں نے بڑی تذلیل کے بعد سیکھا سر۔ اچھا، ہم لوگ دبئی میں تھے اور ہم ایک چینل کے لیے ایوارڈ ہوسٹ کر رہے تھے، اور میں وہاں پر بڑی انرجی کے ساتھ سوال کر رہا ہوں سارے مہمانوں سے، اور بڑے میں فلو میں جا رہا ہوں، اور ایک دم سے انور مقصود صاحب تشریف لائے، اور میں نے اسی طرح ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ دیکھیے نا ایوارڈ یہاں پہ دبئی میں لیا، اور یہ یوں ہو گیا اور یہ توں ہو گیا، اور میں نے بڑی ایک لمبی سی ایک تمہید باندھی اور میں نے مائک ان کے سامنے کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔
اچھا. اور میں اور میری ٹیم جو ہے سکتے میں آ گئے, کیمرہ مین اور ہم سب کے یہ کیا ہوا. تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ میزبان جو ہے اس کا کام ہے مختصر سا ایک سوال کرنا, اس کو اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی رائے تو ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یا تو پھر آپ مہمان کی جگہ پر آئے نا. تو جب ہم نے آپ کو بٹھایا ہے اور بلایا ہے تو یقیناً آپ کی رائے محترم ہے اور آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں, اور پھر جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس پہ آپ سے بہتر تو کوئی بتا نہیں سکتا. تو یہ میں نے یہ قصہ ماشاءاللہ نئے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نہیں, اصل میں سوال کرنا بھی ایک فن ہے, ایک فن ہے, اس لیے کہ القاء ما فی الضمیر کر رہے ہیں آپ جو اپنے دل کی بات ہے وہ آپ زبان پہ لا رہے ہیں, تو بات پہنچانا ایک ہنر ہے. سوال کرنا اس لیے بھی ہنر ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہے. واہ 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 واہ, جی جی. جب تک آپ صحیح طریقے سے اپنا سوال کنوے نہیں کریں گے, سامنے والا جواب اس کے مطابق کیسے دے گا. بالکل بالکل. ابھی آف ایئر ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے جب ہمارے مہمان بھی موجود تھے کہ جواب ہمیشہ دیا جاتا ہے سوال پر, جس طریقے سے سوال ہوگا جواب اسی طریقے سے آئے گا. تو سوال کرنا. پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے سیکھا, فرمایا 2 طریقوں سے سیکھا, کثرت سوال سے اور پھر اس کو یاد کرنے سے. واہ واہ واہ. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوال یعنی کہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد یاد نہیں کرتے. جی جی. تو یہاں پر صوفیہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مقام پر پہنچنا ہو تو آپ کو علم ہو, اس پر عمل ہو, اور جب اس علم پر عمل ہوگا اس پر اخلاص ہوگا تو رب کا فضل ہوگا. واہ واہ واہ, بے شک, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات ہے. ابھی ہم ایک اور ڈسکشن جو کر رہے تھے آج کے شو میں کہ جا کر دے کر آنا, کیونکہ ہم پہ فرض یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی ہم نے صدقہ دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, تو وہ ہمیں حکم ہے کہ جا کر دے کے. تو میری ایک چھوٹی سی اس میں ایک میرے ذہن کی اختراع ہے شاید, کہ ہم جو انسان ہیں وہ ڈاکیاں ہیں, اور ہم منی آرڈر جو ہمیں ملتے ہیں, ہماری جو سیلری کے طور پہ ملتے ہیں, اس سیلری پہ ہمارے اکیلے کا حق نہیں ہوتا. ہم جتنا کماتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ پہلے سے ہی اس کا بٹوارا ہو گیا ہوتا ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں کس کس کے حصے کا ہمیں بھی مل رہا ہوتا ہے, کس کس کے حصے کا رزق ہمارے حصے میں. جیسے بابا جی اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہمیں گمان ہے کہ وہ گھر ہمارا ہے صرف, جبکہ وہ صرف ہمارا نہیں ہوتا, وہ اس میں رہنے والے حشرات الارض کا بھی ہوتا ہے, وہ باہر بیٹھے بالکنی میں بیٹھے کبوتر کا بھی ہے جس نے وہاں پہ نسل اپنی بڑھانی ہے. تو وہ ان تمام لوگوں کا ہے, ان تمام حیوانات حشرات کا بھی ہے وہ گھر. تو اسی طرح ہماری جو سیلری ہے, تو ہم اس چیز پہ اترا ہی نہیں سکتے علامہ صاحب کہ یہ میں نے کیا ہے, میں نے تمہیں یہ دیا ہے. میں نے ایسے خدائی جملے سنے ہیں مفتی صاحب لوگوں کے منہ سے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. اچھا, اصل میں سب سے بڑا نقص یہی لفظ میں ہے. یہ ہے جب میں سے نکل جائیں گے تو اس وقت جب ہم کا سفر شروع کریں گے تبھی ساری نیکیوں کا سفر شروع ہوگا. اس لیے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے نا, یہ میں. پر شیطان نے کیا کہا کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. وہاں پہ لفظ انا آیا. جی جی, ٹھیک ہے. تو جب تو نے مجھے آگ سے بنایا, یہ لفظ میں جہاں پہ آ گیا تو وہیں سے وہ شیطانی برائیوں کا آغاز ہو گیا. تو سب سے پہلے تو یہ میں ہٹے. اب جو آپ نے حصوں کا ذکر کیا, تو اب شوہر پہ ضروری ہے کہ اپنی زوجہ کے اوپر خرچ کرے, اس کا نان نفقہ اٹھائے. بالکل. بچوں کا نان نفقہ اٹھانا, والدین اگر نہیں اٹھا سکتے تو والدین کی ذمہ داری اٹھانا, پھر غریبوں کا حصہ. پھر اس میں صدقے کے بارے میں ایک روایت کا مطالعہ کر رہا تھا, تو اس میں عجیب روایت ہے, کہا وہ صدقہ ہی نہیں ہے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار محتاج بیٹھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان میں. رونق رمضان, رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سنہرے اقوال. سنہرے اقوال میں آج مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ میں نے ابھی گزشتہ دنوں ہمارے بہت ایک قریبی ساتھی تھے, ان کے منہ سے سنا یہ, اور ویسے بھی پڑھا ہوا تھا, لیکن اس کی مثال انہوں نے بہت ابھی مجھے تازہ ملی, تو میں نے سوچا اس پہ ہی آپ لوگوں سے تھوڑا سا روشنی ڈلوائی جائے کہ اس کو ذرا اگر آپ ایلیبریٹ کریں, اس کو کھولیں علامہ صاحب, تو اس کے اندر بٹوین دا لائنز کیا کہنے کی کوشش کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک جس پر احسان کیا جا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو احسان کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ نظر میں رہے کہ جو احسان کرنے والا ہے آیا وہ کسی فائدے کی خاطر احسان کر رہا ہے یا نیت خالصہ کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ تو بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ اگر وہ نیت خالص کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اب اس کے شر سے بچو۔ شر سے بچنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ احسان کرتے ہیں اور پھر جب آپ اسے گاتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ اسے آشکار کرتے چلے، ایک شخص آیا آپ کے پاس تنہائی میں آپ سے مدد کا طالب ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی تنہائی میں مدد کی، لیکن آپ نے اسے شہر بھر میں آپ نے اس کا ڈنڈورا بھی پیٹ دیا۔ آسان سی مثال اس بارے میں یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احسان کرنے سے زیادہ اس کی ہتک حرمت کر دی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ نے اس کی پریشانی دور کی تو سب میں آپ نے مشہور بھی کر دیا کہ وہ اس پریشانی میں لاحق تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت نفس اسے کسی کے دروازے پہ نہ جانے دے رہی ہو، وہ اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن جب آپ نے اس سے آشکار کر دیا، ایک تو یہ ایکسپیکٹ بھی ممکن ہے کہ اس روایت کے ذیل میں یہ موجود ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معذرت قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ ابھی جو ہم نے بات کی وہ ہے جس نے احسان کیا اس کے شر سے، لیکن جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ جس پر احسان کیا، ابھی ہم نے اس پر آتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اس لیے کہ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اور اس سے توقع رکھتے ہیں تو اب آپ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ میں نے انصاف پر احسان کیا، تو اب میرے ذہن میں ایک یہ بات موجود ہو جاتی ہے کہ صاحب جب میں اس پر احسان کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ بھی پلٹ کر ایسا ہی رویہ، ایسے ہی برتاؤ جیسے میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ ہم اس کی جانب سے ایک اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ ہم سے پلٹ کر ایسا برتاؤ نہ کرے، ایسا اس رویے سے پیش نہ آئے، لیکن اگر دیکھا جائے جب ہم لائٹ میں آئیں گے تو اس کی طرف سے ویسے ہم جیسے عام طور پہ ہر طرف سے چوکنے ہوتے ہیں، جیسے اپنے لیے ایک کہ اپنا ایک محتاط رویہ جو ہوتا ہے ہم اس طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم محتاط رویے سے ہٹ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شر پلٹ کے جب ہم تک آتا ہے ہمیں تب احتیاط یاد آتی ہے اور ہمیں تب وہ رویے یاد آتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ذہنوں میں وہ رویے نہیں آ رہے ہوتے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ اصل میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو کہ تم جو ہے اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور اذیت کے ذریعے باطل مت کرو۔ اچھا، چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ احسان کرنے کے بعد پھر بعض دفعہ اس کے جو ہے وہ احسان کرنے والا جو محسن ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ احسان کرنے والا وہ اس کو حقارت سے یا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ سمجھیے کہ احسان کر بھی آپ نے جو ہے وہ سب کچھ باطل کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ اگر کسی پر احسان کر رہے ہو تو یہ احسان میں آپ کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے، آپ کا بڑا کردار نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر نہیں کرتا بلکہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس کے دل میں القاء کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرو۔ تو اس صورت میں احسان کرنے والے کو چاہیے کہ کروایا اس رب نے تمہارے لیے نیکی کا ذخیرہ بنا دیا۔ اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ کروں، دیکھیے احسان جو ہے نا، جب کسی کو کوئی نعمت وصول ہوتی ہے تو وصول نعمت کے بعد شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے انسان میں، لیکن آپ یہ بات بھی جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ ہر کسی کا ظرف برابر نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جس پر احسان کیا جائے اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہے، وہ اپنے احساسات سے مغلوب ہو کر کسی شر پہ آمادہ نہ ہو جائے، تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ محتاط رہو۔ یہ نہیں کہا گیا شر سے بچنے کے لیے پہلے ہی اسے تعذیب کر دو یا اسے مورد الزام ٹھہراؤ، یا یہ بھی نہیں کہا یہاں پر کہ اگر کسی پر احسان کرو تو اس کے بارے میں غلط نظریات یا اس کے بارے میں اس کا جو امیج ہے یا اس کا غلط تصور اپنے ذہن میں بناؤ۔ غلط تصور بنانے کے لیے نہیں کہا گیا، اس کا غلط امیج بنانے کے لیے نہیں کہا گیا، بس اس لیے کہا گیا کہ ہو سکتا
سکتا ہے کہ اس میں شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو. جب شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو اس کے برخلاف جو بھی جذبہ پیدا ہوگا تو وہ ایک اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے ایک محتاط رویہ اپنانے کے لیے کہا گیا ہے, احتیاط کی راہ کو اپنانے کے لیے کہا ہے, اور احتیاط جو ہے ہر حال میں نجات کا باعث ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو اسی نجات کی طرف لے جانے کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ محتاط رہو. کیا بات. ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان. رونق رمضان. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. میں, میری ٹیم جو کیمرے کے پیچھے ہے, جن کو آپ نہیں دیکھ پاتے, ان کا بھی شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے کہ آپ کو کیسا لگا جس طرح آپ نے گزشتہ برس ہمیں اتنی محبت دی تھی. اور قطعی کوئی ایسی ریس نہیں ہے کہ کس چینل پہ کون کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی ریٹنگ کی دوڑ نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ سب کو دیکھیے, جہاں آپ کا دل مانے سب کے ساتھ رہیے. ہم سب آپ کے رمضان کو بارونق بنانے آئے ہیں, پرلطف بنانے آئے ہیں, آپ کے ان لمحات کو شیئر کرنے آئے ہیں. کیوں کہ رمضان جب بھی آتا ہے, بھائی مجھے تو بہت لطف آتا ہے, میرا پسندیدہ مہینہ ہے سر یہ. میں جب بھی رمضان آتا ہے تو میرے تو اندر کا بچہ جاگ جاتا ہے, مجھے تو بچپن میں لے جاتا ہے یہ امی کے کا جگانا, اور وہ پراٹھے اور وہ لسیاں اور وہ ایک اہتمام. تو اب میں اس کو مس کرتا ہوں کیونکہ اب ہم غم روزگار میں پھنس گئے, اور وہ ہمیں شہر در شہر لیے پھرتا ہے, جہاں گردی کرواتا رہتا ہے. لیکن اس کا بھی شکر ہے. تو آپ بھی ان ساتھوں کو, اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں تو ضرور انجوائے کیجئے, اور اس میں اسی فیملی کا حصہ مجھے, میرے جتنے بھی بھائی اور بہن باقی کر رہے ہیں باقی چینل پہ, ان کو بھی بنائیں اور سب کو سراہیں. اور یقین مانیے ہم جو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, ہم ان کو سننے بیٹھے ہیں. ہم سے بالکل توقع مت رکھیے کہ ہم آپ کو اسلام سکھانے آئے, تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دیا کریں. آپ اکثر یہ گلا ہم سے کرتے ہیں, تو ہماری ہم یہ کوئی جسارت نہیں کرتے. پلیز ہم بھی یہاں پر اسی طرح بیٹھے ہیں ایز اے طالب علم کی حیثیت سے, سیکھنے کے لیے اپنے علماء کرام سے. بے شک بے شک. اگر کوئی بات ہماری بری لگے تو اس کے لیے معذرت. جی محسن. بالکل, آپ کو معاف کیا میں نے, آپ کی جو بات مجھے بری. اب جاتے جاتے ہم ایک دعا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ دعا کروا دیجئے تاکہ ہم اپنے شو کو ایک خوبصورت سی دعا کے اندر لپیٹ کے پھر اس کا اختتام کریں. جی, اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین, پیارے اللہ تعالیٰ شکر ہے آج کا یہ پروگرام کا اہتمام ہوا, اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. کسی حوالے سے کوئی کمی, کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پیارے اللہ معافی عطا فرما. اور یہ ماہ مقدس جو رمضان المبارک کا اے اللہ تو نے عطا کیا, اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی اللہ ہم گناہ گاروں کو توفیق عطا فرما. اس میں ایسے ایسے اعمال صالح جس سے تو راضی ہو جائے, وہ اعمال صالح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور نفس کے شر سے, اور شیطان تو قید ہے اے اللہ, پھر بھی اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما. اور اے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی عبادت میں, تسبیحات میں, ذکر میں, اے اللہ تیری رضا میں, تیری اطاعت میں, تیرے محبوب کی سنت میں, اے اللہ نمازوں میں, قرآن کی تلاوت میں, تراویح میں, اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس حوالے سے ماشاءاللہ یہ ہمارے اپنا ٹی وی کا رونق رمضان کا یہ پروگرام اے اللہ یہ ہو رہا ہے, اے اللہ اس سلسلے کو اے اللہ آسانی کے ساتھ پورا مہینہ بہت اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس میں اے اللہ تیری وہ کام جس سے تو راضی ہو جائے, تیرے محبوب راضی ہو جائے, تیرے پیارے راضی ہو جائیں, اللہ وہ کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, کچھ بھی ہیں اللہ, تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ بڑھا کر, دست دراز ہو کر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ جو میں ویکھا عملہ ولوں کچھ نہیں میرے پلے. جو اگر ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارے عمل کسی قابل نہیں ہیں. ہم تو تیرے فضل پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے, اپنی رعوفیت کے صدقے, اپنی رحمت کے صدقے, اپنی مہربانی کے صدقے اللہ ہمارے اوپر خاص کرم فرما. اور اس وقت جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں, اس وقت ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. یہ اللہ یہ سب پریشانی ہمارے اعمال کی وجہ سے, اللہ ہمیں اے اللہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو ہم تیرے بارگاہ میں عرض کرتے کہ بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما, تیری یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما. ہم بیکار ہیں, ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہم سب کا جب دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ, اور جب دنیا سے جائیں تو عزت اور ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے محسن بھائی, محسن عباس بھائی, اور ہماری بہن سونیا,
ہوسٹنگ کر رہے ہیں اللہ ان کو اور مزید جذبے سے ایمانی جذبے کے ساتھ ہوسٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کی ہمارے مبشر بھائی ماشاءاللہ ان کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا انہوں نے گفتگو فرمایا علمی، اے اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرما، اور جو جہاں جہاں پر جو تمنائیں لے کر حاضر ہوا ہے پیارے اللہ سب کی تمنائیں سب کی خواہشات جو ہے سب کی دعائیں کو قبول فرما، اور اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی رونق رمضان۔ رمضان رونق رمضان